الحمد لله الذي فضل أيام رمضان بالصيام ونور لياليه بالقيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله فرض صيام رمضان وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں آگے بڑھنے کا ایک جذبہ رکھا ہے. بہتر سے بہترین اور خوب سے خوب ترین کی جستجو میں انسان ہمیشہ سرگردہ پھرتا ہے. یہ صفت فقط انسانوں کے اندر ہے، جانوروں میں بالکل نہیں ہے. ساتھی میں پیچھے میں بیٹھوں گیا، سب لوگ کونے میں بھی جاتے ہیں، اس میں بیٹھنے کی کوشش کروں. 2000 سال پہلے کبوتر نے جو گھونسلہ بنایا تھا، 2000 سال کے بعد کبوتر ویسا ہی گھونسلہ بنا رہا ہے. 2000 سال پہلے چڑیا نے جو اپنا مالا بنایا تھا، 2000 سال کے بعد چڑیا اپنا مالا ویسے ہی بنا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر عقل کا ایک جذبہ رکھا ہے کہ عقل کے بل بوتے پر انسان دن بدن آگے بڑھنے کی فکر میں لگا ہوا ہے. کہ انسان جھونپڑے سے بنگلے تک پہنچا، چھوٹی چھوٹی دکانوں سے بڑے بڑے مال تک پہنچا، بیل گاڑی سے راکٹ تک پہنچا. کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں دن بدن آگے بڑھنے کا جذبہ رکھا ہے. لیکن میرے بھائیوں، آگے بڑھنا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک آگے بڑھنا دین کے لیے ہوتا ہے اور ایک آگے بڑھنا دنیا کے لیے ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کی طرف آگے بڑھنے کی ترغیب دی ہے، لیکن دین کی محنت کے ساتھ. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مزدوری کرنے کے فضائل سنائے. اکثر علاقہ کھیتی باڑی کرتا ہے، تو آپ نے کھیتی باڑی کرنے کے فضائل سنائے. چونکہ مدینہ کے سارے انصار کھیتی باڑی کرتے تھے. ٹاپ کے بڑے بڑے صحابہ کھیتی باڑی کرتے تھے. سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ، عبادہ بن ربی، کعکہ بن عمرو تمیمی، معاذ بن جبل مدینے کے بڑے مفتی، ابو درداء فقیہ الامہ، اور بڑی لمبی صحابہ کی جماعت ہے جو جماعت صحابہ مدینہ منورہ میں کھیتی باڑی کا کاروبار کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑھنے کی جو ترغیب دی ہے وہ دین کی محنت میں دی ہے کہ دین میں آگے بڑھو، اپنے رب کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف بھاگو. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. کہ دوڑو اپنے رب کی طرف، اور دوڑو ایسی مغفرت کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ متقین کے لیے تیار کی ہے، جن کے دلوں میں تقویٰ ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے. تو دین کی محنت میں، وہ دین میں اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھنے کی ترغیب دی ہے. آگے بڑھو. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو. چلنے کا بھی نہیں، اللہ کی طرف بھاگو. اللہ کی طرف بھاگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنی مراد اللہ سے مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی طرف بھاگو. کہ جہاں بھی دنیا کے تقاضوں کے سامنے اللہ کا دین آ جاوے، عبادت آ جاوے، اس وقت دنیا کے تقاضے کو چھوڑ کر عبادت میں لگ جاؤ، نماز میں لگ جاؤ، قرآن کی تلاوت میں لگ جاؤ، اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینے میں لگ جاؤ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
بادروا بالاعمال الصالحہ کہ نیک عمل کے کرنے میں جلدی کرو. تکون فتن کقطع اللیل المظلم کہ قریب زمینوں پر اتنے خطرناک فتنے آنے والے ہیں اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح. آپ نے دیکھا مغرب کے بعد اندھیرا تھوڑا ہوتا ہے، پھر اندھیرا بڑھ جاتا ہے، پھر پوری رات اندھیری ہو جاتی ہے کہ اندھیرے میں انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ زمین پر کیا گرا ہے. ایک دم کالی رات ہو، اندھیرا ہو تو گری ہوئی چیز پتہ نہیں چلتی کہ سانپ ہے یا کوئی رسی گری ہے. اس طرح اتنے خطرناک فتنے دنیا میں آئے گی کہ انسان کو حق اور باطل کا پتہ نہیں ہوگا. حق کو باطل سمجھے گا، باطل کو حق سمجھے گا. کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کے وقت کافر ہوگا. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا کہ صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کے وقت کافر ہوگا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان صبح کے وقت ایمان کی حالت میں گھر سے اٹھا ہو اور جب شام کو گھر پر لوٹے اپنی کھیتی باڑی سے، بزنس سے، کاروبار سے، تو اس کے دل میں ایمان نکل چکا ہو اور اس کے دل میں کفر کی گندگی آ چکی ہو. تو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس وقت ہوگا جبکہ انسان دنیا کو دین پر ترجیح دے گا. دنیا کو دین پر ترجیح دے گا. بس دنیا کمانا ہے، چاہے حلال سے کماوے چاہے حرام سے کماوے. اس میں نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور قریب میری امت پر ایک زمانہ آنے والا ہے کہ زندگی کا مقصد صرف پیٹ بن جائے گا. سیاتی علی الناس زمان ہممہم بطونہم. اور قریب میری امت پر ایک زمانہ آنے والا ہے کہ زندگی کا مقصد فقط پیٹ بن جائے گا کہ میرا پیٹ بھرے، چاہے حلال سے بھرے، حرام سے بھرے، جھوٹ سے بھرے یا سچ سے بھرے، چٹنی روٹی کھا کر حلال سے بھرے یا حرام کی غذاؤں سے میرا پیٹ بھرے، میرے بال بچوں کا پیٹ بھرے. بس زندگی کا مقصد صرف پیٹ بن جائے گا. وَشَرَفُهُمْ دِينَارٌ وَدِرْهَمٌ اور عزت کی چیز پیسے بن جائے گی کہ عزت کی چیز علماء نہیں بنیں گے اور عزت کی چیز اہل اللہ نہیں بنیں گے اور عزت کی چیز دیندار مجمع نہیں بنے گا اور عزت کی چیز مدارس کے طلبہ نہیں بنیں گے، بلکہ عزت کی چیز کیا بن جائے گی؟ پیسہ بن جائے گی. اور لوگوں کا اکرام پیسے کی بنیاد پر ہوگا. لوگوں کی عزتیں پیسوں کی اکرام پر ہوگی کہ پیسے والوں کو دے کر انسان مسافر کرے گا، معانقے کرے گا. کہ میرے نبی نے فرمایا جب ایسا زمانہ دیکھو تو انتظار کرو، قیامت قریب ہے. عزت کی چیز پیسہ بن جائے گی. اور آگے میرے نبی نے فرمایا وَقِبْلَتُهُمْ نِسَاؤُهُمْ اور ان کا قبلہ ان کی عورتیں بن جائے گی کہ عورت جو کہے گی وہ ہوگا. عورت یوں کہے گی کہ بھائی سے بات کرنی ہے تو بھائی بھائی سے بات کرے گا. عورت یوں کہے گی تمہارے بڑے بھائی سے بات نہیں کرتی تو شوہر بیوی کی بات کو مان کر اپنی بہن سے بھی جھگڑا کرے گا، اپنے بھائی سے بھی جھگڑا کرے گا اور گھر میں توڑ متوڑ ہو جائے گا. گھروں میں سوراخ لگ جائیں گے، سنگ مرمر کے مکان بھی کانٹے دار صحرا بن جائیں گے اور گھروں میں چیخوں کی اور چلانے کی آواز شروع ہو جائے گی. ایک ہی تھالی میں کھیلنے والے دو بھائی اور ایک ہی ماں کی چھاتی کے دودھ پینے والے دو بھائی اور دو بہنیں چند پیسوں کی بنیاد پر اور شوہر بیوی کی باتیں سن کے بھائی بھائیوں میں جدائی ڈال دیں گے. یہ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں ہیں کہ ان کا قبلہ ان کی عورتیں بن جائے گی کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی بات نہیں مانے گا، اولادیں والدین کی بات نہیں مانے گی، بلکہ اولادیں اپنی بیویوں کی بات مانے گی اور بیوی کی بات مان کر اپنے والد صاحب کو دھکا دے گی. اور اپنی گاڑیوں پر باپ نہیں بیٹھے گا. گاڑیوں پر کون بیٹھے گا؟ دوست بیٹھے گا کہ دوست کا اکرام کیا جائے گا، باپ کو دھکے مارے جائیں گے. یہ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کی نشانی بتائی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام کہ 14 سال کی عمر امام شافعی بن چکے تھے. 14 سال کی عمر میں اتنے بڑے فقہ کے عالم اور اتنے بڑے حدیث کے عالم بن چکے تھے کہ سفید داڑھی والے بڑے بڑے علماء ان کے درس فقہ میں اور ان کے درس حدیث میں بیٹھا کرتے تھے. ایک مقام ان کا ہو چکا تھا، اسٹیٹس ہو چکا تھا. آدمی کا مقام بہت اوپر آتا ہے، وہ مقام اس کے ماں باپ کی دعاؤں کی برکت سے آتا ہے. انسان کبھی ماں باپ کی دعاؤں کے بغیر کبھی آگے نہیں بڑھتا. جتنے بھی ہمارے اسلاف اور ہمارے بڑے دنیا میں جن کے نام روشن ہیں کہ ان کا نام لیتے لیتے ہماری زبانی شکر کی طرح میٹھی ہو جاتی ہے. ان کے پیچھے ان کی ماں باپ کی تربیت ہے، ان کی ماں باپ کی قربانی ہے، ان کے ماں باپ کا راتوں کا رونا ہے، ان کے مجاہدے ہیں. ہمارے ماں باپ نے کھیتوں میں مزدوری کر کے ہم کو عالم دین بنایا.
کھیتوں میں مزدوری کر کے ہم کو حافظ قرآن بنایا، تب جا کر لوگ ہمارا احترام کرتے ہیں، لوگ ہم سے مصافحہ کرتے ہیں، لوگ ہم سے رائے لیتے ہیں، ہمارے مشورے کو قبول کرتے ہیں، ہم مسجدوں کے امام بنتے ہیں، دو چار انسان ہمارے پاس آ کر ہماری باتوں کو سمجھتے ہیں۔ تو میرے بھائی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا مقام ہو چکا تھا کہ عرب بھی غلام بن چکے تھے، جب رات کا وقت ہوتا تھا اپنی بوڑھی اماں کے پاس آتے تھے اور اپنی بوڑھی اماں کے پیروں کو چومتے تھے اور اپنی بوڑھی اماں کے پیروں کو چاٹتے تھے۔ ان کی بوڑھی ماں فرماتے میرے بیٹے امام شافعی انت امام العرب والعجم، تو عرب کا بھی امام ہے اور تو عجم کا بھی امام ہے اور تو میرے پیروں کو چاٹتا ہے۔ فرماتے ماں میں تمہارے پیروں کو نہیں چاٹتا، میں تو جنت کی نعمتوں کو چاٹ رہا ہوں۔ یہ میرے اللہ نے میری ماں کے پیروں کے نیچے میرے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ تو دین کی محنت میں آگے بڑھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ دین میں آگے بڑھو۔ دنیا کمانا اس شریعت کا حکم ہے کہ حلال کمانا تمام فرائض کے بعد فرض ہے۔ طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، 5 فرائض کی پابندی کے بعد حلال رزق کی تلاش میں، تاکہ میرے ماں باپ کسی کے سامنے سوال کرنے سے بچے، میری بیوی کے پیٹ میں حلال لقمہ داخل ہو جائے اور میرے بال بچے کسی کے سامنے سوال کرنے سے احتیاط کرے۔ بال بچوں کی خوراک کو پوری کرنے کے لیے باپ مزدوری کرتا ہے تو مزدوری کرنے پر اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من امسا کالا امسا مغفورا له، رواہ مسلم۔ جس انسان نے شام اس حالت میں فرمائی کہ مزدوری کرنے گیا تھا، کھیت میں چارہ کرنے گیا تھا، پانی ڈالنے گیا تھا، مزدوری کرتے کرتے جب شام کو آتا ہے اس کے بدن بھی دکھتا ہے، اس کے ہاتھ پیر بھی دکھتے ہیں، اس کے سر میں بھی درد ہوتا ہے۔ کیوں کھیت میں مزدوری کرتا ہے؟ تاکہ میرے بال بچوں کا پیٹ بھرے، حلال غذا میں ان کو کھلاؤں۔ تو حدیث پاک میں اگر 5 وقت کا نماز کا پابند ہے، کبھی زندگی میں سود کا لقمہ نہیں کھایا، کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، امسا مغفورا لہ، تو شام ہوتے ہی اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ مزدوری کرنے کی شریعت میں فضائل ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم غزوہ تبوک میں اللہ کے راستے میں گئے، جب واپسی ہوئی تو اب مدینہ منورہ میں آپ کی ملاقات مدینے کے بڑے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ جابر بن عبداللہ مدینے کے بڑے صحابی ہیں، غزوہ خندق میں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی کھانے کی دعوت فرمائی تھی۔ جابر بن عبداللہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں۔ خندق کا واقعہ میرے ذہن میں آ چکا۔ خندق کھود رہے تھے، 1500 کا مجمع خندق کھود رہا تھا اور سردی کا موسم تھا، اور سردی کے موسم میں بھوک بھی زیادہ لگتی ہے۔ جب اردن کی ہواؤں کا رخ جب مدینہ منورہ کی طرف ہو جاتا ہے تو پورا اردن ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پورا جارڈن ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو مدینے میں کتنی ٹھنڈی ہوگی۔ ٹھنڈی کے موسم میں صحابہ کا مجمع خندق کھود رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر تھے، صحابہ کرام کے پیٹ پر 1 پتھر تھے۔ بھوک کا عالم بھی ہے، خوف کا عالم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صحابہ کے اندر کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون۔ اتنے خطرناک غزوہ احزاب کے موقع پر حالات تھے کہ صحابہ کے کلیجے گلے کو آ چکے تھے۔ جابر بن عبداللہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم بھوکے ہیں اور بھوک کی حالت میں آپ خندق کھود رہے ہیں، تو سیدھے اپنے بیوی کے پاس گئے، چپ چاپ اپنی بیوی کے پاس گئے، مدینہ منورہ میں جا کر پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ بیوی نے کہا ایک بکری کا بچہ ہے اور تھوڑے سے جو ہیں کہ تم روٹی پکا لو، بکری کا بچہ ذبح کر دو، میں اللہ کے نبی کو کھانے کی دعوت دیتا ہوں۔ تو ان کی بیوی نے کہا آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اور ساتھیوں کو بھی دعوت دے دینا۔ حضرت جابر آئے اور اللہ کے نبی کے کان میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی میرے گھر پر کھانے کی دعوت ہے، آپ کے ساتھ 13 صحابہ یا آپ کے ساتھ 14 صحابہ، 13 وانت 14 وانت، 13 اور آپ 14 یا آپ 15، صرف 15 انسانوں کی دعوت ہے۔ اور 1500 کا مجمع خندق کھود رہا تھا۔ جب صحابہ کا مجمع خندق کھودنے سے فارغ ہوا تو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فوراً فرمایا تمام صحابہ کرام کو یا اہل الخندق، ایک خندق والو ہلموا الی غدا جابر، سب کے سب چلو جابر کے گھر پر کھانے کی دعوت ہے۔ کھانے کی دعوت یہ صرف 13 14 15 انسانوں کی
اور 15 انسانوں کے مجمع میرے نبی نے اعلان کیا غرم الی غدا جابر. غدا بولتے دوپہر کے کھانے کو غدا بولتے ہیں، شام کے کھانے کو عشاء بولتے ہیں. العشاء بعد العشاء، کہ شام کا کھانا عشاء کی نماز کے بعد ہے. صحابہ کا مجمع، سردی کا موسم ہے، خندق کھودتے کھودتے تھک چکا ہے. جابر عبداللہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مجمع کو لے کر میرے گھر پر آ رہے ہیں. تو چپکے چپکے گھر پر پہنچے اور سانس چل رہی تھی. بیوی نے پوچھا کیا ہے اتنے دوڑ دوڑ کے آ رہے ہو؟ کہ معاملہ الٹا ہو چکا ہے. کہ کیا ہو چکا؟ کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم 1500 کا مجمع لے کر اپنے گھر پر کھانے تشریف لا رہے ہیں. تو ان کی بیوی نے کہا انت تو نے غلطی کی ہوگی. ہماری زبان میں کہیں گے تو نے بات کرنے میں وافا ہوگا، تو نے غلطی کی ہوگی. تو کہا نہیں میں نے غلطی نہیں کی ہے. اسے میرے نبی نے فرمایا مدینے کی عورتیں مدینے کے صحابہ پر غالب تھی اور مکہ کے مرد مکہ کی عورتوں پر غالب تھے. اور میرے نبی نے فرمایا تمام کے تمام مہاجرین جب مکہ میں تھے تو اپنے عورتوں پر غالب تھے، لیکن جب مدینہ کے ماحول میں آئے تو مدینہ کی عورتیں ان پر غالب آ گئی. جابر تو نے کوئی غلط بات کی ہوگی؟ کہ نہیں میں نے صرف 15 انسانوں کو دعوت دی ہے. تو کہ اعلان کس نے کیا؟ کہ اعلان تو اللہ کے نبی نے کیا ہے. عورتوں کا اندر کا ایمان بنا ہوا تھا کہ جس نے اعلان کیا ہے وہی سنبھال لے گا. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا جابر بن عبداللہ بھاگ رہے ہیں تو کہا جابر لا تدع البرما. عربی میں برما بولتے ہیں چھوٹی ہانڈی کو، بڑی ہانڈی کو قدر بولتے ہیں. کہ جابر چھوٹی ہانڈی کو چولہے پر سے مت پھٹانا جب تک میں نہ آؤں. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے کہا پورا کا پورا صحابہ کا مجمع 1500 کا مجمع کھانے بیٹھ جاؤ. اور آپ سالن کی دیگ پر بیٹھ گئے اور آپ نے روٹیاں تقسیم فرمائی. آپ سالن دے رہے صحابہ کا مجمع کھا رہا ہے. آپ نے کہا ہڈیاں دسترخوان پر جمع کرنا. 1500 کے مجمع نے کھانا تناول فرمایا، یہاں تک کہ جابر بن عبداللہ کے گھر والوں نے بھی کھانا کھایا. پھر اخیر میں میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی کھانا تناول فرمایا. پھر ساری ہڈیوں کو جمع کر کے کہا اے اللہ جابر کی بکری کو زندہ کر دے. تو جابر کی بکری زندہ ہو گئی. کہا لو جابر تمہارا کھانا بھی لے لو، تمہاری بکری بھی لے لو. خندق کے موقع پر جو برکتیں یہ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں میں ایمان اور تقویٰ بٹھایا تھا. زندگی میں جب ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اے بستی والوں، کیا بستی سے مراد کرنالا کی بستی ہو، مکہ کی بستی ہو، مدینہ کی بستی ہو؟ تمام مفسرین نے یہ بات لکھی ہے یہ قرآن کریم کی آیت پوری دنیا کی بستی والوں کے لیے بولی جا سکتی ہے. کسی بھی گاؤں والے اور کسی بھی شہر والے زندگی میں محنت کر کے صرف 2 باتیں پیدا کر لے، زندگی میں ایمان پیدا کر لے اور زندگی میں تقویٰ بنا لے. تقویٰ بولتے خلوتوں میں اللہ سے ڈرنا، تنہائیوں میں اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا. خدا مجھے اور آپ کو معاف کرے. اچھے اچھے انسان رات کو گناہوں کے اندر ملبوس ہو چکے ہیں، راتوں کے اندھیریوں کا سہارا لے رہے ہیں. بھائیو گناہ کرنے کے لیے اندھیروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور گناہ کرنے کے لیے درختوں کے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے. گناہ کرنے کے لیے گاؤں کے کونوں کی ضرورت نہیں ہے. گھر گھر میں گناہ ہو رہا ہے. موبائل کے راستے سے اور نیٹ کے راستے سے ہمارا اندر کا ایمان کھوکھلا ہو چکا ہے. ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے شاگردوں کو فرمایا اے میرے شاگردوں کی جماعت تم ایسا کوئی کام مت کرنا کہ لوگ تم سے نفرت کریں. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے امت کے فقیہ الامہ ابو دردہ میرے نبی نے کہا میری امت کے سب سے بڑے عالم معاذ بن جبل ہیں، میری امت کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں اور میری امت کے سب سے بڑے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں اور ابو دردہ اس امت کے فقیہ ہیں. اپنے شاگردوں کو فرمایا اے میرے شاگردوں کی جماعت کوئی تم ایسا کام مت کیا کرو کہ لوگ تم سے نفرت کرنے لگے. تو شاگردوں نے کہا حضرت ہم تو ایسا کوئی کام نہیں کیا کرتے کہ لوگ ہم سے نفرت کرے. تو عجیب بات بتائی جب کوئی انسان رات کو تنہائی میں بستروں پر گناہ کرتا ہے، خلوتوں میں گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، آنکھوں سے غلط دیکھتا ہے، زبان سے غلط بولتا ہے، کانوں سے غلط سنتا ہے، اس کے دماغ گناہوں کی طرف جا رہا ہے، اس کے دل میں گناہ کا دب بہا چکا ہے. میرے بھائیوں گناہ کرتے کرتے دل غلاظتوں کے گٹر بن چکے ہیں. آج ہر گھر بجلی کے کمکموں سے روشن ہیں پر دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہیں. مصنوعی کہے گونجتے ہیں پر دل خون کے آنسو روتا ہے. چہرے ان کے چمکتے ہیں پر دل کے اندر ویرانی ہے.
لباس ہمارے زرق برق ہیں پر دل کے اندر خاک آلود ہیں. اوپر تو رنگوں کی بہار ہے, اندر تو ویرانوں کے راج ہیں. اوپر تو خوشیوں کے سامان ہیں, اندر تو بربادیوں کے گیت ہیں. اوپر سے خوشحال, اندر سے بدحال. یہ کیا ہو رہا ہے کہ دل اللہ کی محبت سے خالی ہو چکا ہے, دل اللہ کے نبی کی محبت سے خالی ہو چکا ہے, دل قرآن کی محبت سے, اہل علم اہل ذکر کی محبت سے خالی ہو چکا ہے, اور گناہ کرتے کرتے دل میرا اور آپ کا غلاظتوں کا گٹر بن چکا ہے. یہ بستی والوں, صرف تم زندگی میں 2 باتیں پیدا کر لو, تمہارا ایمان مضبوط کر لو, اللہ کی ذات پر یقین تمہارا ہو جائے, تمہاری تنخواہیاں پاک ہو جائے, تمہاری کمائی حلال ہو جائے. شک والا لقمہ بھی قبول مت کرو. الحلال بین, حلال تو بالکل صاف ہے, والحرام بین, حرام تو بالکل صاف ہے. وبینہما مشتبہات, اور بہت سی چیزوں کے اندر ڈاؤٹ بھی ہوتا ہے. جیسے بہت سی ڈیریوں کے اندر سبسڈیاں ملتی ہیں, اس سے علماء سے پوچھو, مفتیان کرام سے بھی پوچھو. مدینہ منورہ میں میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ایسا ماحول بنایا تھا, اگر مدینہ منورہ میں کوئی انسان نیا بزنس کرتا, اگر داری کو لے کر مدینہ کی گلی میں بیٹھتا, تو مدینہ کے فقہا پوچھتے کیا تم اس لائن کے مسائل سیکھے ہیں؟ امت کو امت کے علماء سے جوڑا ہے, امت کو امت کے فقہا سے جوڑا ہے کہ تبلیغ بھی علم کی روشنی میں ہوگی, تجارت بھی علم کی روشنی میں ہوگی. ہماری کھیتی باڑی کے کھیتی میں بارش کے موسم سے کھیتی کے کیا مسائل ہیں, بور کے پانی سے کھیتی کے کیا مسائل ہیں, آپس کے پارٹنر میں کھیتی کے کیا مسائل ہیں. جب تک ہمارا علم, جب تک ہمارے کاروبار اور ہماری تجارتیں, ہماری زراعتیں, ہماری کھیتی باڑیاں علم کی روشنی میں نہیں ہو سکتی, تب تک میں اور آپ متقی نہیں بن سکتے. زندگی میں ایمان کو پیدا کر لو, زندگی میں تقویٰ پیدا کر لو. وبینہما مشتبہات, بہت سارے کام ایسے جس میں ڈاؤٹ اصول ہوتا ہے, حلال بھی ہو سکتا ہے, حرام بھی ہو سکتا ہے. اسے میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان مشتبہات چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا تو انسان دین کی بارڈر پر باقی رہے گا, اور اگر انسان مشتبہات میں داخل ہو چکا وہ انسان حرام میں آرام سے پہنچ جائے گا. آپ نے کھیتی کی مثال دی, ایک انسان کھیتی ہوتا ہے, کھیت کا جو اس کو کیا بولتے ہیں, دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے وہ کھیتی کے بعد کھیتوں. ہاں, اگر کوئی انسان وہاں اگر اپنی بکریوں کو چراتا ہو, گایوں کو چراتا ہو, بالکل کنارے پر ہو سکتا ہے کہ دوسرے کے کھیت میں جا کر منہ مار ڈالے. ہو سکتا ہے اگر تھوڑا سا چرواہا یوں دیکھیں تو بکری وہاں جا کر چارہ کھا سکتی ہے, گائے وہاں جا کر چارہ کھا سکتی ہے. جو فرمایا اگر مشتبہات چیز میں پڑو گے تو تمہارا حرام میں جانا بالکل طے ہے. بیو کمانے میں حلال کو دیکھو. حضرت علی جیسا فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, لقمہ سمندر کے خیالات ہوتی ہے, جیسا لقمہ ہوگا ویسے خیالات بنیں گے. لقمہ حلال کا ہے تو ہمارا آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہوگا, لقمہ حلال کا ہے تو کانوں کا سننا صحیح ہوگا, لقمہ حلال کا ہے ہماری زبان کے بول نرم بنیں گے, زبان سے نیکی کی باتیں نکلے گی, ہمارا پورا وجود اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں چلے گا جب ہمارا لقمہ حلال کا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو پاکیزہ ہے, اللہ تعالیٰ پاکیزہ روزی کو قبول کرتا ہے. میرے اللہ نے قرآن کریم میں رسولوں کو فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, یہ انبیاء کی جماعت پاکیزہ روزی کھاؤ, نیک عمل کرو. بے کوئی نبی حرام میں جا سکتا ہے, کوئی نبی شک والا لقمہ کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے گھر میں صدقے کی کھجور ایک آ گئی, اور صدقے کی کھجور آپ کے پوتے حسن نے, آپ کے نواز حسن نے کھا لی. آپ پوری رات تڑپتے رہے کہ یہ کھجور ایسا نہ ہو کہ میرے نواسے کے منہ میں صدقے کی گئی ہو. پوری رات نیند نہیں آئی. حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ سوتے کیوں نہیں ہیں؟ کہ عائشہ حسن کے منہ میں ایک کھجور چلی گئی ہے, ہو سکتا یقین سے ہے کہ یہ کھجور میری خود کی ہے, لیکن ہو سکتا ہے صدقے کی کھجور میرے نواسے کے پیٹ میں داخل ہو چکی ہو. انبیاء علیہ السلام زندگی میں اتنا احتیاط اپنے لیے بھی کرتے تھے, اپنے بال بچوں کے لیے بھی کرتے تھے, اپنے گھر والوں کے لیے بھی کرتے تھے. میرے بھائیوں, ہمیشہ حلال روزی کھانا, حلال روزی کھانا. حرام کے لقمے لمبے نہیں چلتے, اس کی عمر 40 سال تک ہے. مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن میں حضرت معمر کی روایت لکھی ہے, حرام کے لقمے کھانے والا, سود کی منڈیاں چلانے والا,
اور سود کے بازاروں میں ناچنے والا، اس کی عمر 40 سال کی ہوتی ہے اور 40 سال کے بعد وہ اتنا فقیر ہو جاتا ہے کہ کرنالا کی گلیوں میں مانگنے والا فقیر اتنا فقیر نہیں ہوتا، اتنا وہ انسان معاشرے میں ذلیل بن جاتا ہے، اس کے بچے آوارہ ہو جاتے ہیں۔ سود کی رقموں پر بلڈنگیں بنانے والا، سود کی رقموں پر گائے لانے والا اور سود کی رقم پر بھینسیں لانے والا اور انہیں دودھ سے بچوں کو پلانے والا، اتنا بڑا بدنصیب وہ انسان جو سود کے لقمے کھا کر اپنے بچوں کو کھلاتا ہو، اس گھر میں کبھی برکت نہیں آ سکتی۔ وہ کتنے بھی حج کر لے، کتنے بھی عمرے کر لے، میرے نبی نے فرمایا جس کے منہ میں ایک حرام کا لقمہ داخل ہو گیا، اللہ اس کی کوئی نماز اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کر سکتا۔ اللہ نے نبیوں کو فرمایا انبیاء کی جماعت پاکیزہ روزی کھاؤ، نیک عمل کرو۔ علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ نیک عمل کی جو توفیق ہوگی وہ پاکیزہ روزی سے ہوگی۔ آج انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تب بھی عمل کی توفیق نہیں ہوتی، بزرگوں کی صحبت میں جاتا ہے تب بھی عمل کی توفیق نہیں ہوتی، گھنٹوں گھنٹوں اللہ کو مناتا ہے تب بھی عمل کی توفیق نہیں ہوتی، کہ عمل کی توفیق نہ ہونے کی سب سے بڑی بنیاد اس کا حرام کا لقمہ ہے، حرام کی غذا ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم آگے کی آیت فرمائی، اللہ قرآن کریم میں ایمان والوں کو فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم کو جو روزی عطا فرمائی اس میں سے پاکیزہ روزی کھاؤ۔ روزی کون دیتا ہے؟ روزی تو اللہ دیتا ہے۔ ہم نے تم کو جو روزی عطا فرمائی اس میں سے پاکیزہ روزی کھاؤ، اور روزی کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ کی دی ہوئی روزی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں استعمال کرو اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو۔ میرے بھائیو، حرام کے لقمے زیادہ نہیں چلتے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا، ایک انسان لمبے لمبے سفر کرتا ہے، یطیل السفر یمد یدیہ الی السماء رب اشعث واغبر یمد یدیہ، اتنے لمبے لمبے سفر کرتا ہے۔ علماء جانتے ہیں مسافر کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول کرتا ہے، چاہے وہ حج کے سفر ہو، چاہے وہ عمرے کے سفر ہو، چاہے وہ تجارت کے لمبے سفر ہو، اللہ کے دین کی محنت کے سفر ہو، لمبے لمبے اسفار کرتا ہو، سفر کرتے کرتے اس کا چہرہ مٹی والا بن چکا ہے، اس کا بدن گرد و آلود ہو چکا ہے، بدن بھی مٹی والا بن چکا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہتے ہیں یا اللہ، میرے گھر پر یہ حالات ہے، میرے بچے آوارہ ہو چکے ہیں، میرے بچوں کی شادی کا مسئلہ ہے، میرے گھر پر رزق کی تنگی ہے، تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اے میرے بندے، مطعمک حرام، تیرا کھانا بھی تو حرام کا ہے، ملبسک حرام، تیرا پہننا بھی تو حرام کا ہے، مشربک حرام، اور تیرا پینا بھی تو حرام کا ہے، اور تیری پرورش حرام غذا سے ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ تیری دعا کو اپنی بارگاہ میں کیسے قبول کرے گا؟ اسے میرے بھائیوں ارادہ کر کے وہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے مبارک مہینے میں حرام کھانے والے کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں میرے بھائیوں، روزی تو اللہ دیتا ہے، اللہ نے روزی تقسیم کی ہے، مال دینے والا بھی اللہ ہے، مال کو لینے والا بھی اللہ ہے، عزت دینے والا بھی تو اللہ ہے، ذلت دینے والا بھی تو اللہ ہے۔ کتنے نادان ہے جو ترقی پر کرتے ہیں غرور، ہم نے چڑھتے ہوئے سورج کو بھی ڈلتے دیکھا ہے۔ کتنے بے وقوف ہیں، تھوڑا سا پیسہ آ گیا، تھوڑی گائے زیادہ ہو گئی، تھوڑی بھینسیں زیادہ ہو گئی، تھوڑی کھیتی باڑی زیادہ ہو گئی، تو انسان کے بول بدل جاتے ہیں، انسان کی اٹھک بیٹھک بدل جاتی ہے، اس کے دل سے علماء کی عزت نکل جاتی ہے، اس کے دل سے اللہ کے حکموں کی عظمت نکل جاتی ہے۔ سب کچھ دینے والا میرے بھائیو اللہ ہے، سب کچھ اللہ بھی کرتا ہے، سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، کتنے نادان ہے جو ترقی پر کرتے ہیں غرور، ہم نے چڑھتے ہوئے سورج کو بھی ڈلتے دیکھا ہے۔ بڑے بڑے انسانوں کو اللہ زمین پر گرانے میں دیر نہیں کرتا۔ ہمیشہ اللہ کے شاکر بن کر رہو، اپنی کارگزاریاں شاکرانہ بناؤ۔ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، یہ آل داؤد، یہ داؤد کے خاندان والوں اپنے گھر کی کارگزاری شاکرانہ بناؤ۔ پھر اللہ نے اپنی رپورٹ سنائی ہے، وقلیل من عبادی الشکور، میرے بہت ہی کم بندے ہیں جو میری نعمتوں کے شکر گزار ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ قریب قریب ہے، اس مہینے کے آنے کے پہلے اپنی غذا کو پاک کر لو میرے بھائیوں۔ اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے،
اللہ بندے کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ میں کنتھاریا خانقاہ میں بیٹھا تھا، حضرت مولانا فضل الزمان صاحب کے پاس ایک بہت بڑے عالم ساؤتھ افریقہ سے آئے تھے، کلام اللہ کی تلاوت کرتے تھے۔ تلاوت کرتے کرتے اس آیت پر پہنچے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو میں بڑا مغفرت کرنے والا رب ہوں، بڑا رحم کرنے والا رب ہوں۔ یہ قرآن کریم کی آیت کو بار بار پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو میں کتنا مغفرت کرنے والا رب ہوں اور میں کتنا رحم کرنے والا رب ہوں۔ میرا بندہ صرف میرے سامنے ایک بار تو آوے، یا ابن آدم انی لأحبک، ابن آدم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، فبحقی کلی محبہ، میرے حق کی قسم تو بھی مجھ سے محبت کرنے والا بن جا۔ یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک، اے ابن آدم جب تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ جب بندہ جس وقت ذاکر ہوتا ہے، بندہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں مذکور ہوتا ہے، فاذکرونی اذکرکم، میرا بندہ جب تو مجھے یاد کرتا ہے میں تجھے یاد کرتا ہوں، تو یہاں گنہگاروں کے سامنے مجھے یاد کرتا ہے، میں تجھے فرشتوں کے سامنے یاد کرتا ہوں۔ یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک وان نسیتنی ذکرتک، اے ابن آدم جب تو مجھے بھول جاتا ہے تب بھی میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ وما کان ربک نسیا، آپ کا پروردگار اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ وقت پر میرا اللہ کھلاتا ہے، وقت پر اللہ ہمیں پلاتا ہے، وقت پر اللہ پاک ہماری ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ ہم اللہ کو نہ بولے میرے بھائیو، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو میں کتنا مغفرت کرنے والا رب ہوں، میں کتنا رحم کرنے والا رب ہوں۔ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ کی رحمتوں کے لٹنے کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کے لٹنے کا مہینہ ہے، اللہ کے خزانوں کے لٹنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا چاند ہوتے ہی میرا اللہ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، اللہ اپنے عرش کو سمائی دنیا پر لاتا ہے، اللہ کی طرف سے 24 گھنٹے آواز ہوتی ہے، حل من سائر فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کی مراد کو پوری کروں، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی اپنے گناہوں سے مغفرت چاہنے والا میں اس کی گناہوں کو معاف کروں، ہے کوئی پریشان اپنے گھر سے، حل من مبتل فعافیہ، ہے کوئی پریشان غم زدہ میں اس کے غم کو دور کروں۔ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر آ کر روزانہ اعلان کرتا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے لٹنے کا مہینہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کا استقبال بڑے شاندار انداز سے کیا۔ آج 21 شعبان ہے، آئندہ سنڈے کو، آئندہ اتوار کو رمضان شروع ہو جائے گا، آئندہ سنیچر کو پہلی تراویح انشاءاللہ شروع ہو جائے گی۔ 15ویں شب برات کے بعد گھر میں، محلوں میں رمضان کی خوشبو کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اور آپ نے پوری مسجد نبوی کھچا کھچ بڑی ہوئی ہے، اور آپ نے پوچھا ماذا یستقبلکم وانتم تستقبلون، اے میرے صحابہ یہ کون آ رہا ہے اور تم کس طرف جا رہے ہو؟ یہ جملہ کہا تو صحابہ نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کون آ رہا ہے؟ صحابہ کرام میں کھلبلی بچ گئی۔ پھر آپ نے پوچھا ماذا یستقبلکم وانتم تستقبلون، یہ کون آ رہا ہے اور تم کس طرف جا رہے ہو؟ تو صحابہ نے پیچھے بھی دیکھا، دائیں طرف بھی دیکھا، بائیں طرف بھی دیکھا، کوئی نہیں آ رہا۔ پھر آپ نے پھر پوچھا تھوڑی دیر کے بعد ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، کون آ رہا ہے اور تم کس طرف جا رہے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ انزل الوحی، کیا وحی اتری ہے؟ آپ نے کہا اللہ نہیں اتری ہے۔ یا رسول اللہ احضر عدو، کیا کوئی دشمن آپ کے سامنے آ چکا ہے؟ کیا آپ کی دیکھنے والی آنکھ نے دشمن کو دیکھ لیا ہو دور سے؟ آپ نے کہا اللہ نہیں، دشمن بھی نہیں ہے۔ پھر کون آ رہا ہے؟ تو آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان کا استقبال شاندار انداز سے کیا۔ یہ صحابہ کو متوجہ فرما رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ برکتوں کے لٹنے کا مہینہ ہے۔ اذا دخل رمضان
فتحت ابواب الرحمہ، جب رمضان انٹر ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فتحت ابواب الہدایۃ والرحمہ، ہدایت کے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، اور میرا اللہ شیطانوں کو قید کر کے سمندر میں ڈال دیتا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے۔ ہمارے برادری میں رمضان کے پہلے رمضان کے پروگرام نہیں ہوتے، لوگوں کو رمضان کا شوق پیدا نہیں ہوتا۔ رمضان کا شوق آنا چاہیے، رمضان آ رہا ہے۔ رمضان کی تیاری پکوڑوں سے نہیں ہوتی، رمضان کی تیاری بٹانوں سے نہیں ہوتی، رمضان کی تیاری چڑوں سے نہیں ہوتی، رمضان کی تیاری تو اعمال سے ہوتی ہے۔ فرمائے میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، ابو سعید خدری کی روایت ترمذی شریف کی، جب رمضان کا پہلا روزہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو سجا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کو دھلی دیتا ہے، جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ آراستہ کرتا ہے۔ سمندر کی مچھلیاں، بیلوں میں رہنے والی ٹوٹیاں روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ یہ خصوص صرف اس امت کو ملی ہے۔ روزے دار کی منہ کی بو میرے اللہ کے رضی مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ بھائیو رمضان آ رہا ہے، جب انسان تراویح پڑھتا ہے اور تراویح کا ایک سجدہ کرتا ہے، ایک سجدے پر 1500 نیکیاں ملتی ہے، ایک روایت میں 1.5 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں ایک سجدہ کرنے پر، تراویح پر۔ اور میرا اللہ جنت میں سرخ یاقوت کا محل بناتے ہیں، جس محل کے 60,000 سونے کے دروازے ہیں، ہر دروازے پر سونے کا محل ہوگا۔ تراویح کے ایک سجدہ کرنے پر اتنی بڑی نعمتیں ملے گی، تو تراویح کے تو 40 سجدے ہیں، نمازوں کے کتنے سجدے ہیں، فرائض کے سجدے، سنتوں کے سجدے، نفلوں کے سجدے۔ اللہ رمضان میں اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، ایک نفل فرض کے برابر۔ علامہ منذری نے ایک روایت لکھی ہے، جب انسان تراویح میں سجدہ کرتا ہے، ایک سجدے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک درخت کو اگاتے ہیں، جس درخت کا سایہ کتنا لمبا ہوتا ہے، 500 سال تک گھوڑا چلانے والا سوار 500 سال تک اس درخت کے نیچے چلتا رہے تب اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ تراویح کے ایک سجدے کا بدلہ ہے۔ بڑے رمضان کا مہینہ، یہ رمضان کا نام میرے اللہ نے رکھا ہے، باقی سارے کے سارے نام عربوں نے رکھے ہیں۔ محرم عربوں نے رکھا، سفر عربوں نے رکھا، ربیع الاول عربوں نے رکھا، ربیع الثانی عربوں نے رکھا، اخیر تک جتنے بھی نام ہیں اردو نام، یہ سارے کے سارے نام عربوں نے رکھے ہیں۔ روزے کے مہینے کا نام رمضان یہ میرے اللہ نے رکھا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مبارک مہینہ جس میں میرے اللہ نے قرآن کریم کو اتارا۔ قرآن کریم کو اللہ نے اتارا ہے، 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم زمین پر اترا ہے، اور شب قدر کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن اترا، پہلے آسمان پر لوح محفوظ پہ، ضرورت کے مطابق 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم اترتا گیا۔ جبرائیل امین کی آمد کتنی بار ہوئی ہے؟ جبرائیل امین کی آمد اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس رمضان کے مبارک مہینے کے اندر تو 2 مرتبہ آتے تھے، بلکہ روزانہ دور ہوتا ہے۔ یتدارسونہ بینہم، جبرائیل اپنا پارہ اللہ کے نبی کو سناتے تھے، اللہ کے نبی جبرائیل کو سناتے تھے۔ 24,000 مرتبہ جبرائیل کی آمد 23 سال کے عرصے میں ہوئی ہے۔ ہمارا بچہ رتن پور پڑھتا ہے، ہمارا بچہ کاریڑا پڑھتا ہے، ہم کتنی بار استاد کو ملنے جاتے ہیں۔ میرا بیٹا قرآن پڑھتا ہے، میرا بیٹا حدیث پڑھتا ہے، فقہ پڑھتا ہے، اصول فقہ پڑھتا ہے، فلسفہ، جغرافیہ، منطق پڑھتا ہے۔ ہم کتنی بار استاد کو ملنے کے لیے گئے۔ جبرائیل قرآن کریم کی وحی کو لے کر 24,000 مرتبہ میرے سرکار کے پاس پہنچے ہیں۔ 2 بار اصلی حالت میں آئے، باقی دہیا قلبی کی شکل میں آتے تھے۔ تو رمضان کا نام اللہ نے رکھا ہے۔ رمضان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رمض یرمض، رمضان کے معنی ہوتا ہے جل جانا، جل جانا۔ میرا اللہ جب کوئی انسان رمضان کے روزے رکھتا ہے، گرمی کے موسم میں روزہ رکھنے سے انسان میں آگ پیدا ہوتی ہے، بھوک کی آگ، پیاس کی آگ،
اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے روزے کی برکت سے اس آگ میں اس کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں، اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ علامہ نووی نے لکھا ہے کہ رمضان کی مثال یوسف علیہ السلام کی طرح ہے، اور 11 بہنوں کی مثال یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں کی طرح ہے۔ یوسف علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے سارے 11 بھائیوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ رمضان کے مبارک مہینے کی پابندی کی برکت سے میرا اللہ 11 مہینوں کے روزے کو 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف کرے گا، اور 11 مہینوں کی عبادت اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا۔ اس سے میرے بھائیو مبارک رمضان آ رہا ہے، اور میرے نبی نے فرمایا ان اللہ فرض صیام رمضان، اللہ نے رمضان کے روزے کو فرض کیا ہے، وسننت لکم قیاما، اور رات کی تراویح کو مسنون کیا ہے، فمن صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا، جو انسان رمضان کا روزہ رکھے، رات کو قیام کرے ایمان کی حالت میں، اللہ پر یقین کرتے ہوئے، احتسابا اللہ سے اجر کی امید کرتے ہوئے، تو میرا اللہ فرماتے خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، میرا اللہ اس کے گناہوں سے ایسا پاک کر لیتا ہے جیسے اس نے کبھی زندگی میں گناہ ہی نہ کیے ہو، زندگی میں گناہ ہی نہ کیے ہو۔ اس لیے میرے بھائیو رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، رمضان کی روزے کی فرضیت کیسے ہوئی؟ رمضان کے روزے کی فرضیت حضرت علی فرماتے ہیں کہ رمضان کا روزہ اتنا بڑا اہمیت والا ہے، اگر کوئی انسان رمضان کا روزہ چھوڑ دے، رمضان کا روزہ توڑ دے، قیامت تک کی اس کی عمر دی جائے، اور قیامت تک مسلسل نفل روزہ رکھتا رہے، تب بھی فرض کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیو ہمارے کتنے برادری کے نوجوان رمضان کا روزہ نہیں رکھتے، انہیں شرم نہیں آتی تمباکو کھاتے ہوئے، انہیں شرم نہیں آتی پانی پیتے ہوئے، اور ادھر ادھر جا کر ڈھابوں پر کھانا کھاتے ہوئے۔ کیا تمہیں اللہ نہیں دیکھتا؟ کیا اللہ غافل ہو چکا ہے؟ کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے۔ اللہ جب حالات لائے گا گھر کی دیواریں ٹوٹ جاوے گی، اللہ جب حالات لائے گا گھر کے پرچے ٹوٹ جائیں گے۔ رمضان کا روزہ فرض ہے۔ ایک غیر مسلم ٹرین میں مسلمان کو روزے کی حالت میں دے کر کھانا کھاتے ہوئے شرماتا ہے، پانی پیتے ہوئے شرماتا ہے۔ ایمان والا روزے کی حالت میں ہے، اپنے خالق کی بات کو مانتا ہے۔ ہم مسلمان ہو کر، پالم پور کی برادری ہو کر، ایک عرب ہمارے گاؤں میں جماعت میں آیا تھا 2000 میں، میں مدرسے میں فارغ ہو کر ترکیسر سے آیا تھا۔ عرب کی جماعت، اس کے بعد جماعت نہیں آئی، میں اس کو کھیت میں لے کر ملاقات میں گیا تو ہماری عورتیں برقع پہن کر تسبیح پڑھتے پڑھتے آ رہی تھی۔ ایک عرب سعودی کے تھے شیخ نبیل زمینی، وہاں کے بڑے عالم تھے، ہائے لگا کر یوں کہا کون کہتا ہے صحابہ کی بیٹیاں دنیا میں لگی ہے؟ میرے اپنے صحابہ کی بیٹیاں میں نے تمہارے گاؤں میں دیکھی ہے، تمہارے علاقے میں دیکھی ہے۔ روتے روتے اس کی آہیں بھر گئی۔ مدینے کے عرب نبیل زمینی، مدینے کے جامعہ اسلامیہ کے بڑے عالم حدیث کے، ایک عورت کے برقعوں کو دیکھ کر صحابہ کی بیٹیوں سے نسبت دے رہے ہیں۔ پالمپور والوں میرے بھائیوں، ہماری برادری کو دیکھ کر لوگ اپنے آنکھوں میں آنسو بہاتے ہیں۔ کاش ہمیں بھی ایسا ماحول ملتا، ہمیں بھی ٹوپی والے ملتے، ہمیں بھی سفید کپڑے والے ملتے۔ گلی گلی میں بچوں کے سروں پر ٹوپیاں ہیں، کھیلتے ہیں تو سروں پر ٹوپیاں ہیں۔ کیا ماں باپ نے کیا بچوں کی تربیت کی ہے؟ ہم جانتے ہیں گھر کے آنگن کو، میں اور آپ جانتے ہیں۔ اور رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اللہ کے واسطے اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ رمضان کا روزہ اخلاص والا ہوتا ہے، لیکن انسان وضو کرتا ہے، غسل کرنے جاتا ہے، منہ میں کلی کرتا ہے، لیکن پیٹ میں پانی نہیں لے جاتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے۔ گلا خشک ہو چکا ہے، اللہ کی محبت میں بھوکا ہے، اللہ کی محبت میں پیاسا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا ہر عمل کا بدلہ 10 سے لے کر 700 تک ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ الا الصوم وانا جزیبی، لیکن میرے اللہ نے فرمایا روزہ نہیں، روزے کا بدلہ تو میں خود اپنے اعتبار سے دوں گا، روزے کا بدلہ اللہ دے گا۔ ہر عمل کا بدلہ اللہ فرشتوں کے ذریعے دلوائے گا، لیکن روزے کا بدلہ میرا اللہ خود دے گا۔ اور ایک روایت میں ہے بغیر مجزا بھی، بلکہ روزے کا بدلہ تو میں خود ہوں۔ جس عمل کا بدلہ رب العالمین ہو جائے، وہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا قیمتی ہوگا۔ اسی زیور میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت نقل کی ہے کہ کل قیامت کے میدان میں روزے داروں کا اعزاز ہوگا۔ ابھی دنیا کی تمام انسانیت، دنیا کے تمام لوگ حساب و کتاب مشغول ہو گئے، اللہ اپنے عرش کے تلے اللہ دسترخوان کو
بچھائے گا، دسترخوان چونا جائے گا دسترخوان، اور روزے دار وہاں افطاری کرتے ہوں گے، میوے کھاتے ہوں گے، پھل کھاتے ہوں گے، تو کہیں گے لوگ فرشتوں سے پوچھیں گے کون لوگ ہیں؟ ابھی ہم اپنے اپنے اعمال میں مشغول ہیں، حساب و کتاب میں مشغول ہیں۔ فرشتوں کی طرف سے آواز آئے گی، یہ روزے دار جو دنیا میں گرمی کے موسم میں 15 گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیاس بھوک کی تکلیف کو برداشت کرتے تھے، یہ ان کا اکرام ہو رہا ہے۔ تم روزہ چھوڑنے والے تھے، یہ روزہ رکھنے والے تھے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، اس میں ایک دروازے کا نام ہے باب الریان۔ یہ میرے اللہ نے صرف روزے داروں کے لیے بنایا ہے کہ روزے داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے اندر جنت میں انٹری دے گا، ریان دروازے سے۔ اس سے میرے بھائیو، رمضان کی آمد ہے، ہمارے چہروں پر خوشی ہو، ہمارے بچوں کے چہروں پر خوشی ہو۔ اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، لٹنے کا مہینہ آ رہا ہے، صبر کا مہینہ آ رہا ہے، غمخواری کا مہینہ آ رہا ہے۔ میرے اللہ نے رمضان کے روزے کو فرض کیسے کیا؟ رمضان کا روزہ پہلے فرض نہیں تھا، بلکہ صرف پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام و تسلیم سے لے کر محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تک عاشورہ کا روزہ ہر امت میں فرض رہا ہے۔ اور ایام 20 کے 3 روزے، 13واں، 14واں، 15واں، 3 چاند کے روزے ہر امت میں فرض رہے۔ جب اللہ نے رمضان کے روزے کو فرض کیا تو عاشورہ کا روزہ مستحب ہو گیا۔ کرو گے تو ثواب ملے گا، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد بھی اللہ نے آسانی دی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر کیے گئے۔ اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت کیا پڑی تم سے پہلے والوں کو، تاکہ امت کو تسلی مل جائے۔ عرب کے صحرا میں نجد کے رہنے والوں کو گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا بڑا مشکل کام تھا، تو اللہ تسلی دے رہا ہے، صرف تم پر رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے، پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، البتہ ان کی کیفیت میں فرق تھا۔ کسی ہاں 10 روزے تھے، کسی کے ہاں 20 روزے تھے۔ اللہ نے اس امت پر رمضان کے 30 روزے فرض کیے، لیکن رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد اللہ نے آسانی دی۔ جو رمضان کا روزہ رکھ سکے وہ رکھے، جو نہ رکھ سکے وہ مسکین کو فدیہ دے دے۔ یہ امت پہ حکم تھا، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ روزہ دے، نہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ لیکن میرا اللہ کیا کہتا ہے، وان تصوموا خیر لکم، اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے بہتر ہے، اگر تم روزے کے نتیجے کو جانتے ہو کہ روزہ تو جنت کے لیے ڈھال ہے، الصوم جنۃ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو غریب لوگ روزہ رکھتے تھے اور مالدار فدیہ دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ایک مسکین کو کھلا رہا تھا، مالدار فدیہ دیتے تھے اور غریب کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے۔ اللہ نے پھر دوسرا حکم، اللہ نے ڈائریکٹ رمضان کے روزے کو فرض نہیں کیا، تدریجاً، جس طرح شراب کو حرام کیا تدریجاً۔ میرے اللہ نے کہا شراب اچھی چیز نہیں ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، کہ نبی لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ ان کو کہہ دیجئے قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہہ دیجئے شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے، کچھ نفع بھی ہے۔ یہ آیت پہلے نازل ہوئی تو بہت سے صحابہ کرام نے شراب کو چھوڑ دی۔ کچھ صحابہ نے کہا ہم اس کا نقصان کو دیکھ کر شراب چھوڑیں گے، پیتے رہیں گے۔ پھر دوسرا حکم آیا کہ نماز کی حالت میں شراب نہ پیئے۔ لمبی بات ہو جائے گی، میں آپ کو سمجھا تھا پوری بات۔ حضرت عتبہ عبد الوقاص کے گھر پر کھانے کی تمام صحابہ کرام کی دعوت تھی، شراب کا دور چل رہا تھا۔ شراب تو صحابہ کی گھٹی میں، شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، شراب تو صحابہ کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ مغرب کی نماز کا وقت آیا، شراب پینے کے بعد لوگ مست ہوئے اور ایک صحابی نے مغرب کی نماز پڑھائی اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھی۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد کی جگہ پر اعبد ما تعبدون، معنی بدل گیا، یہ عبادت کرتے ہو ان بتوں کی جن کی تم کرتے ہو۔ نماز فاسد ہو گئی۔ انسان جب نشے میں ہوتا ہے تو انسان کو پتہ نہیں ہوتا میں کیا پڑھتا ہوں، تو اللہ نے آیت نازل فرمائی لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، نماز کی حالت میں نشہ نہیں کر سکتے۔ دوسرا حکم آیا
تو اکثر صحابہ نے شراب چھوڑ ڈالی، تب بھی شراب پیتے تھے۔ پھر تیسرا حکم آیا، عتبہ ابن مالک کے گھر پر صحابہ کرام کے کھانے کی دعوت تھی، عتبہ ابن مالک کے گھر پر شراب سب نے پی لی۔ شراب پینے کے بعد تمام کے تمام مست ہو گئے۔ پھر تمام قبیلے جمع ہوتے تھے، ہر قبیلے والا اپنے مناقب بیان کرتا، اپنے فضائل بیان کرتا۔ تو سعد بن وقاص اللہ کے نبی کے ماموں نے مہاجرین کے فضائل بیان کیے، ہم تو ویسے ہیں، ہم تو ویسے ہیں، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے بڑے انصار برابر نہیں ہیں۔ بات میں جھگڑا ہو گیا۔ ایک انصاری نوجوان صحابی نے ایک شانے کی ہڈی سن وقاص کو ماری، ان کا چہرہ لال لال ہو گیا، صحابہ گتھم گتھا ہو گئے۔ پھر اللہ نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ اب تو باز آؤ گے، اب تو باز ترجمہ کروں گا، بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ نے شراب کی حرمت کو نازل فرما دیا۔ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی، بہت سے صحابہ کرام کے گلاس میں شراب تھی، حرمت کے بعد گلاس کو توڑ دیا، منہ میں شراب جا چکی تھی، طے کر لی۔ بہت صحابہ کرام کے بڑی بڑے سرمایہ کار گھروں کے گھر بڑے شراب کی بوتلوں سے اور چمڑے کی بشکوں میں شراب تھی، چیر کے تمام شراب کو مدینے میں بہا دی۔ میرے نبی نے فرمایا اتنی مدینے میں شراب بہی گئی جس طرح زوردار موسلادھار بارش کے وقت تک گلیوں میں پانی بہتا ہے۔ یہ اللہ کے حکم کی اہمیت تھی۔ اسی طریقے میرے بھائیوں، رمضان کے روزے کی فرضیت تدریجاً نازل ہوئی۔ پہلے فرمایا جس کو روزہ رکھنے کی طاقت ہو روزہ رکھے، اور جس کو روزہ رکھنے کی طاقت ہو جو مسکین کو کھانا کھلا دے۔ پھر آہستہ کا حکم آیا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو بھی رمضان کا مبارک مہینہ پاوے، ان تمام پر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے۔ دو انسان کو مستثنا کیا، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ ہاں جو انسان بیمار ہے کہ روزہ رکھنے پر بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے، یا انسان سفر کی حالت میں ہے، اگر وہ روزہ نہ رکھے تو بعد میں اس کی قضا کر لے۔ ان دونوں کے علاوہ تمام پر رمضان کا روزہ فرض ہو گیا، لیکن سحری نہیں تھی۔ 24 گھنٹے کا روزہ تھا، افطاری سے افطاری۔ پہلی امتوں پر بھی 24 گھنٹے کا روزہ تھا، افطاری سے افطاری۔ آپ نے افطاری کر لی، اور افطاری کرنے کے بعد اگر آپ کو نیند آ گئی تو دوسرے دن کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ میں سمجھتے ہو، افطاری کر لی اور افطاری کرنے کے بعد اگر آپ کو آنکھ لگ گئی، وہاں سے کھانا بھی بند، پینا بھی بند، دوسرے دن کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ ایک مدینہ منورہ کے کھیتی باڑی کرنے والے صحابی قیس بن سریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھیت میں ہل چلانے گئے، مزدوری کی، پسینے سے شرابور ہو گئے۔ افطاری کے وقت گھر پر آئے، کا بیوی کو پوچھا گھر پر کچھ ہے؟ افطاری کا وقت ہو چکا ہے، پیٹ میں بھوک ہے اور حلق خشک ہو چکا ہے، میری جان جانے کے قریب ہے، تھک چکا ہوں۔ بیوی نے کہا میرے پیارے شوہر اللہ کی قسم، پورے گھر میں میں نے جھاڑو لگایا ہے، لیکن گھر میں ایک کھجور کا دانہ بھی گھر میں موجود نہیں۔ یہ صحابہ کی گھروں کی افطاریاں تھی میرے بھائیوں۔ کسی غریب سے پوچھو غریبی میں سسکنے کا مزہ کیا ہے، کسی بھوکے سے پوچھو کہ سوکھی روٹی کا مقام کیا ہے، کسی پیاسے سے پوچھو کہ پانی کے گھاٹ کا مقام کیا ہے، اور کسی سونے والے سے پوچھو کہ ٹوٹی کھاڑ کی قیمت کیا ہے، اور کسی بیمار سے جا کر پوچھو کہ تندرستی کی چند گھڑیوں کی قدر کیا ہے۔ قیس بن سلمہ کی حالت خراب ہو گئی۔ ان کی بیوی نے دیکھا میرے شوہر کی حالت تو خراب ہے، کہا تم ٹھہرو، میں پڑوس میں جاتی ہوں، کچھ مل جاتا تو میں لے کر آتی ہوں۔ وہ پڑوس میں گئی، وہاں بھی کچھ نہ ملا، آگے گئی، آتے 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 افطاری کا وقت بھی ہو چکا، اور قیس بن سریمہ کو اچانک آنکھ لگ گئی۔ بیوی تو کھجوری لے کر آئی، کہا میرے پیارے شوہر اٹھو، لیکن افطاری کا وقت جا چکا تھا، ان کو نیند آ گئی، تو کہا اب تو میرا دوسرا دن کا روزہ شروع ہو چکا۔ یہ حکم اس امت پر تھا، میرا دوسرے دن کا روزہ شروع ہو چکا۔ پوری رات بھوک کی حالت میں گزاری، پوری رات پیاس کی حالت میں گزاری۔ دوسرا دن ہوا، کھیت میں گئے، مزدوری کرنے، ہل چلانے گئے، اور اہل علم نے مفسرین نے لکھا ہے، دو روایت لکھی ہے، گھر میں آتے آتے بے ہوش ہو گئے، یا نماز پڑھتے پڑھتے بے ہوشی طاری ہو گئی۔
مدینے میں صحابہ کو پتا چلا، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع کی، تو میرے نبی نے رو رو کر اللہ سے دعا کی، اے میرے اللہ میری امت تو بڑی کمزور ہے، میری امت اس طرح روزہ نہیں رکھ سکتی، اے اللہ میری امت پر حکم کو تو بدل دے، حکم کو بدل دے، کیسے بے سرما بے ہوش ہو چکے ہیں۔ اللہ نے میرے نبی کی دعا سن لی، پھر اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا، کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل۔ کھاتے رہو، پیتے رہو، کھاتے رہو، پیتے رہو جب تک سفید داغا کالے داغے سے الگ نہ ہو جائے، جس کا ترجمہ ہے سفید داغا کالا داغا، صبح کاذب صبح صادق، جب تک صبح صادق طلوع نہ ہو جائے، یعنی جب تک سحری کا وقت نہ ہو جائے، فجر کا وقت، کھانے کی بھی گنجائش ہے، پینے کی بھی گنجائش ہے، اور اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنے کی بھی اجازت ہے۔ یہ حکم نازل ہوا، اب سحری اللہ نے سنت قرار دی، اس امت کو اللہ نے سحری کا حکم دیا۔ بہت سے صحابہ کرام عشاء کے بعد تراویح کے بعد اللہ کے نبی کی خدمت میں چلے گئے، گھر پر آئے تو ان کی بیویاں سو چکی تھی، بیویوں کا روزہ شروع ہو چکا تھا، سونے کے بعد روزہ شروع، تو صحابہ نے بیویوں سے قربت کرنا چاہا، ہم بستری کرنا چاہیے، تو بیویوں نے کہا ہمارا تو روزہ شروع ہو چکا ہے۔ صحابہ کرام برداشت نہ کر سکے، بیویوں سے جمع کر لیا۔ پھر یہ آیت نازل اللہ نے فرمائی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم۔ اللہ جانتا تم اپنے نفسوں سے خیانت کرتے تھے، فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر دیا اور میرے اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ اللہ کا حکم نازل ہوا ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا، کیا ہوا؟ کیا ہوا کہ اللہ کے نبی میں تو رات کو گھر پر گیا، میری بیوی روزے کی حالت میں تھی، میں نے تو جمع کر لیا، ہم بستری کر لیا، اس کا کیا کروں؟ آپ نے کہا میں کفارہ دے دو، روزے کا کفارہ 3 کفارہ ہے، کہ کون سا کفارہ؟ آپ نے کہا ایک غلام کو آزاد کر لو۔ یا رسول اللہ میں کیا غلام آزاد، میں تو خود غریب آدمی ہوں، غلام کہاں سے لاؤں، کہاں سے خریدوں، پھر کیسے آزاد کروں؟ پھر آپ نے کہا ایک کام کرو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ دوسرا آپشن ہے کفارے کا، روزہ توڑنے کا گناہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ یا رسول اللہ میں خود مسکین ہوں، 60 مسکینوں کو کیسے کھلا سکتا ہوں، میں خود مسکین ہوں۔ تو آپ نے کہا تیسرا آپشن ہے شہرین متتابعین، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ لو، 2 مہینے کے لگاتار روزے توڑنے کا کفارہ ہے۔ تو کہا اللہ کے نبی ایک روزے میں ایسا ہوا ہے تو 2 مہینے کے لگاتار روزے میں کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا جا بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی ہے مدینے کے انصاری، پورا ٹوکرا بھر کے کھجورے بھر کے آئے، کھجورے بھر کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا کا پورا ٹوکرا آپ کو ہدیہ ہے، صدقے کی کھجورے ہیں۔ آپ نے کہا بھائی وہ کہا گیا انصاری، کہ یہی بیٹھا ہوں اللہ کے نبی کے، آ جا لے۔ مدینہ منورہ میں 60 مسکینوں کے گھر تلاش کر کے ہر گھر پر جا کر کھانا کھجورے بھیجوا دے، کہ یا رسول اللہ اللہ کی قسم مجھ سے بڑا کوئی مسکین ہی نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی مسکین پورے مدینے میں نہیں ہے۔ آپ اتنے ہنسے ہیں تو اللہ کے نبی ہمیشہ مسکراتے تھے، ہنستے نہیں تھے، لیکن آپ اتنے ہنسے ضحک حتی بدت نوازجہ، آپ کے اندر کی داڑھیں بھی ظاہر ہو گئی اور آپ نے تالی لگا کر کھلکھلا کر ہنسے، کہا جا جا کہ اللہ کے نبی یہ کفارہ میرے ہی پر ہی دے دو، میرا کفارہ مجھے کو دے دو۔ آپ نے کہا سارے کے سارے کھجور لے کر گھر پر چلا جا، یہ صرف تیرے لیے ہیں اور میری امت میں تیرے علاوہ کسی کو یہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کہا کھاتے رہو پیتے رہو جب تک صبح صادق طلوع نہ ہو جائے۔ اس کا ترجمہ ہے کالا داغا سفید داغا، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ ایک مدینے کے سامنے عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی صحابی ہے، امت پر لٹانے والے صحابی ہے، خرچ کرنے والے صحابی، اس آیت کی تفسیر میں مغالطے میں پڑ گئے، علماء کی سوا کوئی تفسیر کو جان نہیں سکتا۔ انہوں نے کیا کیا، 2 دھاگے لیے، کالا دھاگا اور سفید دھاگا، کیا لیا اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیے، کہا تھا جب تک کالا دھاگا سفید نہ ہو جاوے کھاتے رہو پیتے رہو۔ تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھ لیے، اب وہ کھا بھی رہے، یہاں تک کہ سورج بھی طلوع ہو چکا، 9 بھی بج چکے، زوال بھی ہو چکا۔ پھر آئے دوڑے تو یا رسول اللہ میرا دھاگا تو سفید ہی نہیں ہوتا، میرا دھاگا تو سفید ہی نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم
حضرت عمر کی طرف دیکھ کر اتنے ہنسے، آپ نے فرمایا ارے عدی، اس کا مطلب سفید داغے کالے داغے سے مراد ہے کھاتے رہو پیتے رہو جب تک صبح صادق طلوع نہ ہو جائے۔ تم نے تو آسمان کے دونوں کناروں کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیے۔ میرے بھائی رمضان کا روزہ ہے اور رمضان کے روزے کا مقصد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ رمضان کے روزہ رکھنے کا مقصد پہ زندگی میں تقویٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ مولانا یوسف بن نوری فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، اگر ایک انسان پورا رمضان خلوت میں گزارے، اللہ کی عبادت میں گزارے، دعوت میں گزارے، خدمت میں گزارے، دعا میں گزارے اور اللہ کے بندوں کو لٹانے میں گزارے، میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رمضان میں 4 کام خوب کرتے تھے۔ آپ کا اکثر وقت دعوت کی محنت میں جاتا تھا، آپ کا اکثر وقت عبادات، لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے، لمبے لمبے رکوع کرتے تھے، قرآن کریم کی خوب تلاوت کرتے تھے، جبرائیل کو قرآن سناتے تھے، آپ کا اکثر وقت دعاؤں میں لگتا تھا۔ نمبر 4، آپ سخی بن جاتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں تیز ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی، تیز ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ بھائی رمضان کا مہینہ لٹانے کا مہینہ ہے، بخیل مت بنو، سخی بنو۔ اللہ سخی سے قریب ہے، اللہ بخیل سے دور ہے۔ بخیل تہجد پڑھتا ہو تو بھی اللہ سے دور ہے، سخی فرائض کی پابندی کرتا ہو تو بھی اللہ سے قریب ہے، اور سخی جو قریب من الجنہ، جنت سے قریب ہے۔ اور رمضان کا مہینہ لٹانے کا مہینہ ہے۔ اپنی کرنالا کی بستی میں اپنے رشتہ داروں کو دیکھو کون غریب ہے، علماء کرام پر خرچ کرو، حفاظ کرام پر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، ماں باپ پر خرچ کرو، رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ یہ مہینہ خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ اور سب سے بڑی چیز ہمارا خدا کا گھر ہے، خدا کا گھر۔ ہر جگہ اللہ نے نئی مسجدیں بنا لی ہیں آپ کے علاقوں میں، ہمارے یہاں کی نئی مسجد باقی ہے ماشاءاللہ، گھر پکے بن رہے ہیں، مسجد مضبوط سے مضبوط بناؤ۔ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، میرے اور آپ نے تو قدر نہ کی، قدر کرنے والوں نے قدر کی۔ ان کا علم سمندر کی لہروں کی طرح دنیا میں چلتا تھا۔ اتنے بڑے عالم نے فرمایا جب بستی والوں کے مکان بڑے ہونا شروع ہو جاوے اور مسجد کی طرف لوگوں کی نظر نہ جاوے تو اللہ ان کو آخرت میں پکڑے گا۔ یہ خدا کا گھر ہے، علماء کی تنخواہیں بڑھے اور مدرسے کی ترقی ہو، ہمارا مدرسہ ہو، خرچ کرو، تمہاری آمدنی کا حصہ مقرر کرو۔ میں مہینے کے 10,000 کماتا ہوں، مجھے ہر مہینے کے 500 اللہ کے گھر کو دینے ہیں، مدرسے کو دینے ہیں۔ پھر دیکھو مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں اس ترتیب پر بنایا، اللہ نے میرے گھروں میں اللہ نے کاروبار کے دروازے کھول دیے اور ہدایت کے دروازے بھی اللہ نے میرے اولاد میں کھول دیے۔ اور خرچ کرنے والے بنو، امت پر خوب خرچ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی لا نہیں کہا، آپ خرچ کرتے تھے، خرچ کرتے تھے۔ ایک بار آپ کے پاس مال غنیمت کا مال آیا، آپ صحابہ کرام کو خرچ کرتے رہے اور ختم ہو چکا۔ ایک غریب صحابی دوڑتے آئے کہ یا رسول اللہ بھی باقی ہو۔ آپ نے کہا تم آئے نہیں پہلے، تو آپ نے کیا فرمایا، ایک کام کرو، تم کسی کے پاس سے قرضہ لے لو گے، اس کو قرضہ چکا دو گے۔ مال ختم ہو چکا ہے، بخاری شریف جلد ثانی کی روایت ہے، ان کے پاس سے تم قرضہ لے لو، میں اس کا قرضہ بھی چکا دوں گا۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھ لال لال ہو گئی، یا رسول اللہ آپ ایسی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ جب تک آپ کے پاس موجود تھا آپ لوگوں میں تقسیم کرتے رہے، جب آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیوں خواہ لوگوں کو قرضے میں ڈالتے اور آپ قرضہ پورا کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں؟ تو آپ کی آنکھیں لال لال ہو گئی۔ عمر تم کیا کہتے ہو؟ جب میرے نبی کا غصہ دیکھا، ایک انصاری صحابی نے کہا، اے اللہ کرے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یا رسول انفق، آپ خرچ کرتے رہو، ولا تخش من ذی العرش اقلالا، عرش والے سے کمی کی امید مت رکھو، آپ خرچ کرتے رہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم یہ جملہ سننے کے بعد آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا اور آپ نے کہا وَبِهَذَا أُمِرْتُ، میرے اللہ نے مجھے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ میں خرچ کرتا ہوں۔ کرو گے بھائی ماشاءاللہ، ابھی سے بڑی ترتیب بناؤ۔ ہمارا گاؤں میں لوگوں کے پاس ضرورتیں پوری ہو گئے، گھروں میں جا کر خرچ کرتے رہو۔ وہ صدیق اکبر کا واقعہ مشہور نہیں ہے، جب وہ خلافت کے دور پر آئے تھے اور حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے خلافت میں ان کے زمانے میں رجسٹر دیکھا کہ ہر انسان کی خدمت کرنے والا موجود ہے، بوڑھے کی خدمت کرنے والا، معذور کی خدمت کرنے والا موجود ہے۔ میرے دل میں تمنا ہوئی کہ ایک بڑھیا کا نام لکھا ہے اور بڑھیا کے آگے خدمت کرنے والے کا نام نہیں لکھا ہے، اب میں اس کی خدمت کروں۔
عمر فاروق مجھے سامنے فرماتے ہیں میں فجر کی نماز کے بعد بوڑھی اماں کا پتہ لے کر ان کا ایڈریس لے کر میں گھر پر پہنچا تو بوڑھی اماں السلام علیکم کہ کون کہ عمر کے کیوں آئے ہو؟ خدمت کرنے آیا ہو کہ خدمت کرنے والا تو خدمت کر کے فارغ ہو چکا ہے. کہ کون آیا ہوگا؟ تو صبح تہجد کے وقت پہنچے دوسرے دن بوڑھی اماں خدمت کرنے آیا ہو کہ کون کہ عمر کہ خدمت کرنے والا تو خدمت کر کے فارغ ہو چکا ہے. مسجد نبوی سے 3 میل کی دوری پر. اور تیسری بات فرمائی میرے آقا تیسرا دن ہوا تو پھر حضرت عمر نے سوچا یہ کون آتا ہے؟ تو عشاء کی نماز کے بعد وہی چھپ گئے. عشاء کی نماز کے بعد چھپ گئے اور دیکھا رات کا اندھیرا چھا چکا ہے اور ایک انسان آہستہ آہستہ خراما بوڑھی اماں کے گھر پر آیا اور کہا السلام علیکم بوڑھی اماں. بوڑھی اماں نے پانی کا بوتل باہر دیا, پانی کا مٹکا دیا, کھجور کا بنا ہوا اور جا کر پانی بھرنے جا رہے تھے. فوراً دیکھا کون ہو تم؟ اندھیرا تھا کہ من انت کیا ابو بکر ہو. دیکھا صدیق اکبر کے پیروں میں جوتے نہیں تھے. کبھی مومن آپ کے پیروں میں جوتے نہیں ہیں کیا؟ عمر میں جوتے کیسے پہن سکتا ہوں؟ مسلمانوں کی بچیاں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے گھروں میں سو رہے ہیں, کئی جوتوں کی اہم کی بنیاد پر ان بچوں کی آنکھ نہ کھل جاوے تو کل قیامت کے میدان ابو بکر کو اللہ کے سامنے جواب دینا. اتنے بڑے خلافت کے منصب پر ہونے کے باوجود رات کے اندھیروں میں گڑیا کی خدمت کرتے تھے. یہ صحابہ کرام کی زندگیاں تھی. اس سے میرے بھائیوں ہمارے گاؤں میں میرے نبی نے فرمایا جو گاؤں کے کمزوروں کی مدد کرے گا اللہ اس کی روزی میں برکت دے گا. اس سے ماشاءاللہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے. عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا ہے. آپ حضرات کا کھانے کا باقی ہے. آپ ارادہ کر کے جاؤ انشاءاللہ ہم رمضان کو اچھا گزاریں گے. مولانا عمر صاحب پالن پوری فرماتے تھے زندگی گزارو رمضان کی طرح تاکہ تمہاری موت آوے عید کے چاند کی طرح. زندگی گزارو رمضان کی طرح تاکہ تمہاری موت آوے عید کے چاند کی طرح. رمضان میں کوئی انسان گناہ کرتا ہے, جو انسان رمضان میں روزہ نہیں رکھتا وہ مسلمان کہلانے کا بھی قابل نہیں ہے. کہلانے کا قابل کتنے نوجوان روزہ نہیں رکھتے, بریانی کھاتے ہیں. کہ تمہاری بریانی کے چاول تم کو ہضم نہیں ہو سکتے, اللہ کے سامنے تم کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کے نبی کے سامنے حوض کوثر پر تم کیا منہ دکھاؤ گے؟ ہمیں شرم نہیں آتی میرے بھائیوں. ہم ایمان والے ہونے کے باوجود ہم پیاسے رہ نہیں سکتے, ہم بھوکے رہ نہیں سکتے, ہم تماموں کے بغیر رہ نہیں سکتے. میرا اللہ بھائی سب کچھ دیکھ رہا ہے. عمر صاحب پالن پوری فرماتے تھے زندگی گزارو رمضان کی طرح. رمضان میں کوئی انسان گناہ نہیں کرتا, ہم کبھی گناہ نہ کریں. پھر فرمایا زندگی گزارو رمضان کی طرح تاکہ تمہاری موت آوے عید کے چاند کی طرح. عید کے چاند پر ہر مسلمان کو خوشی ہوتی ہے. کیوں خوشی ہوتی ہے؟ رمضان کے روزے رکھے ہیں, رات کو قیام کیا ہے, رات کو تراویح کی ہے. تو عید کے موقع پر ہر مسلمان کا بچہ خوش ہوتا ہے. موت کے وقت خوشی ہوگی, موت کے وقت خوشی ہوگی. اس سے میرے بھائی آپ حضرات سے گزارش ہے ماشاءاللہ آج سے ارادہ کر کے جاؤ ابھی سے ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت زندہ ہو جائے, ہمارے گھروں میں ذکر کا ماحول زندہ ہو جائے. اور گھر میں ماحول بن جائے, ہماری مسجد آباد بن جائے. کتنا مجمع ہمارے گاؤں میں مغرب کے بعد بھی عوامین کی نماز نہیں پڑھتا, 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں, گاؤں کے چوراہوں پر کھڑے ہو جاتے. میرے بھائیوں رمضان کا مہینے بازار سے بالکل کٹ جاؤ, دکانوں سے بالکل کٹ جاؤ, راتوں کو لمبا بچ جاؤ, جاگنا ہو تو خدا کے گھر میں جاؤ, اپنے گھروں میں تنہائی میں اللہ کی عبادت کرو, اللہ کو مناؤ. اور میں نے جو آپ کے سامنے پوری بات پہلے آدھے گھنٹے کی فرمائی, اپنے آپ کو سود کی لعنت سے بچاؤ. تو انسان اس میں گرفتار ہو اللہ کے واسطے توبہ کر لو, توبہ کر لو. بھائی اچھے دن کبھی دیکھ نہیں سکو گے. آج معاشرے میں بیٹھے ہو, کل وہ ذلت آ جائے گی, انسان کبھی آگے اٹھا کر نہیں دے سکتا. اللہ سب گناہ برداشت کر سکتا ہے, اللہ سود کو برداشت نہیں کر سکتا. میں گناہ آپ کو بیان نہیں کر سکتا, میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے سود پر بات کی ہے. بھائی ہماری برادری میں کوئی انسان سود تو کھا ہی نہیں سکتا, لیکن خدا نہ کسی انسان انجانے میں اگر کسی نے سود کا رقمہ کھایا ہو اللہ سے توبہ کر لو. سود کی رقم بنا کر بنگلے بنائے ہو اللہ سے توبہ کر لو. بھائیو بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرماوے. قبر سانپوں سے بھر جائے گی, ایسے انسان کی موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا. چند دن کی زندگی ہے. گزشتہ رمضان میں ہم نے کتنے جنازے اٹھائے ہیں,
بوڑھے ماں باپ نے اپنے جوان بیٹوں کے جنازے اٹھائے ہیں. زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے. اٹھتی جوانیاں مت دیکھو میرے بھائیوں, اٹھتے جنازے دیکھو. شادی کی بارات مت دیکھو, موت کے ماتم دیکھو. ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب کو قبر میں جانا ہے, اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. یہ پورا مجمع یہاں بیٹھا ہے, آج سے توبہ کر کے جاؤ. انشاءاللہ ہم گاؤں میں محبت سے زندگی گزاریں گے, علماء کی قدر کریں گے, چھوٹے بڑوں کی قدر کریں گے. اللہ نے ہمیں جتنی بھی روزی دی ہے ہم خدا کے گھر پر لٹائیں گے, مدرسوں میں لٹائیں گے, علماء پر, رشتہ داروں پر لٹائیں گے. ہر لوگوں سے اچھا برتاؤ کرو, پڑوسی کے حقوق کو ادا کرو, صلہ رحمی کرو, رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرو. رشتہ داروں سے برتاؤ نہ کرنے والا, قطع رحمی کرنے والا, ماں باپ کا نافرمان, شب برا شب قدر کی رات میں اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے. اتنا بڑا گناہ انسان کو پتہ نہیں ہے. 1000 رکعت نفل پڑھنا تو آسان ہے, لیکن جو ہم سے بات نہ کرے اس کے سارے مسکرانا مشکل ہے, اس کو سلام کرنا مشکل ہے. چھوٹے بن جاؤ میرے بھائیوں, چھوٹے بن جاؤ, چھوٹے بن جاؤ. میرے نبی نے فرمایا انا زعیم بیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا. جو اس آدمی کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کا ذمہ دار ہو جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ. یہ مکان میرا تھا, میرے بھائی نے لے لیا ہے, میری بہن نے لے لیا ہے, میں جھگڑا نہیں کروں گا. میرے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے بدتر انسان وہ ہے جو جھگڑا کرنے والا ہو. ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم. معاف کرنا سیکھو, معاف کرنا سیکھو. یہ زبان کا زہر انسان کے دل کو توڑ دیتا ہے. یہ زبان پھول بھی ہے اور یہ زہر بھی ہے, یہ شہد بھی ہے اور یہ تریاق بھی ہے, یہ محبت بھی ہے اور یہ نفرت بھی ہے. جب محبت کے ساتھ چلتے خاندان آباد ہو جاتے ہیں, گھر آباد ہو جاتے ہیں. یہ زبان جب کڑوی بن جاتی ہے, یہ زبان جب سخت بن جاتی ہے تو سنگ مرمر کے مکان بھی کانٹے دار صحرا بن جاتے ہیں اور گھروں میں چیخوں کی آواز شروع ہو جاتی ہے. محبت سے زندگی گزارنا سیکھو. نوجوان بچوں کی تربیت کرو. ہمارے گھروں میں کیا کیا ہو رہا ہے, گھروں میں کون سے موبائل ہمارے گھروں پر آئے ہیں. ماں باپ اپنے بچوں کو ٹائم دے, اپنے بچوں کے احوال لے, بچوں کی زبان سے پتہ چل جاتا بچوں کی زندگی بدل چکی ہے, بچوں کی فکر بدل چکی ہے. بچوں کی دینی تربیت کرو. ایک بار عمر کے بیٹا عبد العمر فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ کی گلی میں رات کو جا رہا تھا. ایک صحابیہ نے دیکھ لیا حضرت عمر کے بیٹے رات کو مدینہ منورہ کی گلی میں اکیلے اکیلے جا رہے ہیں. مدینہ منورہ میں بھیڑیے بھی تھے, جانور بھی تھے. تو اس مارے پہ جوان بیٹے کو بیٹا تو ان کے ساتھ پیچھے پیچھے چل تاکہ ابن عمر پر کوئی جانور حملہ نہ کرے. وہ چلتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد ان کی نظر پڑی کہ پیچھے کون آ رہا ہے. تو دیکھا بیٹا تم میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو, تم کس کے بیٹے ہو. جب نام لیا کہ میں ان کا بیٹا ہوں, کہ تمہارا باپ تو بدر میں شہید ہو چکا تھا, تم اس صحابی کا بیٹا ہو. جب میرے ابا شہید ہو چکے, میری سب میری عمر 1 سال کی تھی, میری ماں نے میری تربیت کی ہے. کہ بیٹا میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے, کہ میری ماں نے کہا ابن عمر اکیلے اکیلے جا رہے ہیں, تو پیچھے پیچھے جا, 1 سے 2 اچھے تاکہ کوئی پر بڑھیا حملہ نہ کرے. ابن عمر بہت دیر تک روتے رہے اور فرمایا بیٹا تیری ماں نے تیری کیا تربیت کی, تیری ماں نے تیری کیا تربیت کی ہے. بھائیو اپنے بچوں کا مزاج دلی بناؤ. سفید کپڑوں میں گناہ ہو رہے گھر میں پتہ نہیں ہوتا. اوپر تو رنگوں کی بہار ہے اور اندر تو گہرانوں کے راج ہے. بھائیو اللہ ہم کو سب کچھ دیکھ رہا ہے, اللہ کو سب کچھ پتا ہے. اللہ کے سامنے توبہ کرو. اچانک زندگی کا سورج غروب ہو جاتا ہے. موت کے بعد کی زندگی بڑی خطرناک ہے. اس سے میرے نبی نے ابو ذر غفاری کو ابو ذر کشتی مضبوط بناؤ, دریا بڑا گہرا ہے, اور ابو ذر کمر کو غلطی رکھو, پل صراط بڑا کفر ہے, اور ابو ذر توشہ ساتھ لے لو, منزل بڑی دور ہے, اور ابو ذر عمل کو خالص کر لو. پرکھنے والا بڑا ہوشیار ہے, پرکھنے والا بڑا ہوشیار ہے, وہ اللہ ہے. اس اللہ کے پاس مجھے اور آپ تمام کو جانا ہے. اس سے میرے بھائیو اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے, ہاں سے توبہ کر کے جاؤ. ہماری بستی میں 5 وقت نماز کے پابند لوگ بن جائیں. ہمارے نوجوان بستروں سے اٹھ کر راتوں کو رونے والے بن جائے. ہماری بچے حجاب میں آ جائے, زبان سے جھوٹ نکل جاوے, گھروں سے جھگڑے ختم ہو جائے. اپنے گھروں میں تعلیم کو زندہ کرو. رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے. رمضان کا مہینہ دعوت کا بھی مہینہ ہے. مکہ فتح ہوا 21 رمضان میں, غزوہ بدر 17 رمضان کو ہوا. ہماری جماعت اللہ کے راستے میں نکلے. رمضان کا مہینہ دعوت کا بھی مہینہ ہے, عبادت کا بھی مہینہ ہے.
پورا مجمع ارادہ کرے ہم اللہ کے راستے میں کم سے کم رمضان کے 3 دن جماعت میں جائیں گے. آپ کی جماعت 15 شعبان سے ضرور نکلے ہوگی. ہر مسجد کی جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی ہے. ان کی سحری بھی اللہ کے راستے میں ہوگی, ان کی افطاری بھی اللہ کے راستے میں ہوگی. میرے بھائیو, کتنے مبارک وہ لوگ جن کا رمضان اللہ کے راستے میں گزر رہا ہے, ان کو شب قدر بھی ملے گی, ان کو اعتکاف بھی ملے گا, سحری افطاری اللہ کے راستے میں ہوگی. کہ ہمارا مجمع رمضان کے مہینے میں ہماری سب کی ترتیب بن جائے. پہلے رمضان سے لے کر 29 رمضان تک ہمارا مجمع اللہ کے راستے میں کم سے کم 3 دن لگاوے. ہر جگہ ترتیب بن چکے. گجرات کے مشہور بات آئی تھی, ایک ساتھی 4 مرتبہ اللہ کے راستے میں 3 دن جاوے. ہمارے پرانے ساتھی ہیں, اگر 4 مرتبہ گئے, ایک بار آپ کے ساتھ 10 ساتھی آئے, 40 انسانوں کی زندگی کی بدلنے کا ذریعہ اللہ پاک آپ کو بنا دے گا. کم سے کم 3 مرتبہ جاؤ یا کم سے کم 2 مرتبہ جاؤ, اور ہمارا پورا مجمع رمضان مبارک مہینے میں اللہ کے راستے میں ایک بار 3 دن ضرور جائے. سب جائے گا انشاءاللہ. یا کون 4 مرتبہ جانے کے لیے تیار ہے؟ بتا, لمبی تشکیل نہیں کرتا. بہت سارے ہر بستی میں لوگ ہیں کہ میں 4 جمعہ کو انشاءاللہ 4 جماعتیں بنا کر یہاں سے لے جاؤں گا. کون تیار ہے ساتھی کو 4 مرتبہ جانے کے لیے؟ کون تیار؟ آپ کے گاؤں کی ترتیب بنی ہے سب ساتھیوں کی. 3 مرتبہ میں کون تیار ہے؟ 3 مرتبہ میں 3 مرتبہ جاؤں گا رمضان میں. ابھی میں بارش نہ گیا تھا, بارش نہ جا کے آیا. 1 سے 29 روزے کی ان کی 31 جماعتیں سامنے بنی. کیا فٹافٹ مجمع اٹھ رہا ہے. مولانا میں پہلے روزے کو, چوتھے روزے کو, 7ویں روز میرا نام لکھو. 33 جماعتوں کا خانقاہ بن چکا مسجد میں ہی. 2 مرتبہ بن جائے گا. 2 مرتبہ تو ہاتھ اٹھاؤ یار. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اور 11 اور کون جائے گا 12 13 14 اور بتاؤ ساتھی. صرف 2 مرتبہ جانا ہے. پہلے عصر میں جاؤ, دوسرے عصر میں جاؤ اور تیسرے عصر میں اعتکاف کرو. گاؤں کا آدھا گاؤں اعتکاف میں بیٹھے. اسی ترتیب بناؤ عصر اخیرہ کی. پہلے روزے کو کون تیار ہے جماعت لے کر جانے کے لیے؟ گاؤں میں سے ابتدا کرے روزے کی کہ انشاءاللہ پہلے روزے کو میں جماعت لے کر جاؤں گا یا جماعت میں خود جاؤں گا. اور ہمت کرتا ہے بولو گے پہلے روزے تو انشاءاللہ یہ تیار ہے انشاءاللہ. اور کون تیار ہے؟ وہ بھائی تیار ہے, حاجی صاحب تیار ہے, اور یہ تیار ہے ماشاءاللہ. اور کون تیار ہے بھائی؟ کرنالا دعوت کا گاؤں ہے. آپ کے چہرے دیکھو تو علماء نظر آ رہے سارے کے سارے ماشاءاللہ. اللہ کو خوب برکت دے. اور بتاؤ ساتھی, قریب کی بستی اور رمضان کی ترتیب تو آپ کو پتہ کتنے آسانی سے وقت لگتا ہے. اب تو اللہ کا کرم ہے, رمضان میں مستورات کی جماعتیں بھی جا رہی ہے. رمضان میں مستورات کی جماعتیں بھی نکل رہی ہے. کیا دوسری جماعت میں کون جائے گا؟ دوسری جماعت میں چوتھے روزے میں یہ جماعت آئی. چوتھے روزے میں کون تیار ہے 4 رمضان کو؟ بولو میرے بھائی بولو. بہت اچھا مجمع ہے ماشاءاللہ. قربانی والا مجمع ہے. کتنوں کے چارواں لگے ہیں, کتنوں کا چلہ لگا ہے, کتنوں کے ساتھ لگے ہیں اور کتنوں کے بیرون کے اسوار ہوئے ہیں. بتائیے ماشاءاللہ. صرف 3 دن کی قربانی ہے. یہ جائیں گے سر چوتھے رمضان کو. ان کے ساتھ بولو کون تیار ہے؟ یہ بھائی حاجی صاحب تیار ہے ماشاءاللہ. اور بتاؤ ساتھی, یہ ہمارے بھائی تیار ہے باہر چوتھے رمضان والے سے. کرنالا کا کوئی بالغ ساتھی ایسا نہ ہو جن کا رمضان بھی اللہ کرے. یہ مولی پور کی جماعتیں رمضان میں 40 نکلتی ہیں. یہاں تک کہ بوڑھے میں اکثر وہاں جاتا ہوں. بوڑھے جو بالکل چل نہیں سکتے, مسجدوں میں نماز نہیں پڑھنے آ سکتے, انہوں نے گھر سے خبر بھیجی ہماری 3 دن کی ترتیب بناؤ. تو ان کی 4 پائی مولی پور مسجد میں لائی گئی اور ان کی جماعت کی ترتیب بنائی گئی. پورا گاؤں جماعت میں جا رہا ہے رمضان میں. مشورہ کر کے کہتے کوئی باقی نہ رہے, سب کو پورے گاؤں میں سب کو اللہ کے راستے میں انشاءاللہ جانا ہے. کرنالا سے 3 دن میں سب تیار ہو اس کے لیے؟ جلدی چھوٹ جائے اس لیے. کون تیار ہے؟ ہاتھ اونچا کر کے میں انشاءاللہ تیار ہوں رمضان میں جانے کے لیے. سب تیار ہو. ابھی ہاتھ اونچے نہیں ہوئے ماشاءاللہ. اب آپ کے پاس کسی کو آنا نہ پڑے. بھائی بس سمجھ میں, جیسے پہلے رمضان کو جماعت جائے گی, چوتھی کو جائے گی, 4 5 6 7ویں کو جائے گی. پہلے عصرے میں 3 جماعتیں جائے گی, دوسرے عصرے میں 3 4 جائے گی, آخری عصرے میں بھی جماعتیں جائے گی, اور آخری عصرے میں سنت موقتہ کا اعتکاف. جن ساتھیوں کی عمر 50 سے اوپر ہو چکی ہے وہ ساتھی کھیتی باڑی رمضان میں نہ کرے, رمضان کا پورا آخری عصر اعتکاف میں گزارے. شب قدر مل گئی تو کام بن گیا.
اور ہمارے علماء بھی بیٹھے جو علماء کرام کاروبار کرتے ہیں، پڑھاتے رہیں گے، جن کی پڑھانے کی ترتیب نہیں ہے، تاکہ ہمارے ساتھیوں کو ان کے پاس سیکھنے کا موقع ملے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے 9 رمضان پائے۔ کتنے رمضان پائے آپ نے؟ 10ویں رمضان کے پہلے آپ دنیا سے جا چکے، اور آپ نے 9 کے 9 رمضان آپ نے گرمی کے موسم کے پائے، آپ کو سردی کا رمضان نہیں ملا، اور آپ نے 9 کے 9 رمضان میں آپ نے عشر اخیرہ کا اعتکاف کیا ہے۔ ایک بار آپ کو موقع نہیں ملا، اس کی لمبی تفصیلیں کیوں نہیں ملا، تو آپ نے شوال کے پورے مہینے میں آپ نے اعتکاف کیا، اس کی قضا کی۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس لیے ہمارے نوجوان بھی بیٹھے، ایسا نہیں یہ تو ان کو تو بیٹھنا ہی ہے، لیکن جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ جوانی کی عبادت ہمارے جوان جب راتوں کو، جس قوم کا مستقبل اچھا دیکھنا ہو، اس قوم کے نوجوانوں کی زندگی کا رخ دیکھ لو، اس قوم کے نوجوانوں کا رخ آخرت کی طرف ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کی طرف ہے۔ اللہ ان کے گودوں سے پلنے والی اولادوں کو اللہ پاک دیندار بنائے گا، اور گاؤں کا مستقبل تابدار بنے گا۔ تو اعتکاف کرنے کے لیے کون کو تیار ہے؟ اس بار بزرگوں نے کہا ہمارے دعوت کے کام کرنے والے ساتھی بھی اعتکاف میں بیٹھے، 3 دن کی ترتیب پہلے سے بنا دی۔ اعتکاف کے لیے کون تیار ہے؟ ماشاءاللہ دیکھو 1 2 3 4 5 6 اور بتاؤ، ماشاءاللہ دیکھو مجمع رکھا ہے، اتنی بڑی بات ہے۔ کھیتوں والے بھی بولے مسجد کہاں گئے؟ کھیت والے 50% کھیتوں والے ہیں، کھیتوں والوں کو تو بیٹھنا ہے، یہ تو ترتیب بنا دینے کی۔ بہت سے لوگ دنیا سے جاتے، ان کی کھیتی کون کرتا ہے؟ کھیتوں میں مکان۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم حدیث سناؤ بخاری شریف کی، آپ رمضان میں خوب مجاہدہ کرتے تھے، ولیکن اذا دخل عشر الاخیر، آخر عشر داخل ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی محنت کو بڑھا دے، یہاں تک کہ اپنے اظہار کو بند کرتے۔ وہ علماء نے مطلب لکھا ہے اپنی بیویوں سے قریب بھی نہیں ہوتے تھے، اتنی محنت فرما دے، خود جاگتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ آخری عشرے میں، آخری عشرہ سونے کا مہینہ نہیں ہوتا۔ اور بتاؤ کون کون اعتکاف میں تیار ہے؟ ماشاءاللہ 8 تو تیار ہے، اور بتاؤ ساتھی، یہ اندھیرے میں تو کوئی بولتا ہے نہیں، پیچھے باہر جی بولیے، اعتکاف میں کون تیار ہے؟ کم سے کم 20 ساتھی بیٹھے، 20 ساتھی کم سے کم۔ 2 رمضان ہمارے ایسے ہی چلے گئے، بھائی اللہ نے موقع دیا ہے مزید میں رمضان گزارنے کا، پورا مجمع بیٹھے گا تو کیا تکلیف پڑے گی؟ کون کون تیار ہے؟ نوجوان بولے۔ کھیتی کرنے والے زیادہ، جتنا مجاہدوں کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو گے، آپ کی قربانی پر اللہ پاک آپ کے گھروں میں اللہ ہدایت کے فیصلے کرے گا۔ آپ کے گاؤں میں بیٹھنا ہے، دور نہیں جانا، اسی مسجد میں۔ بتاؤ کون تیار ہے بھائی؟ ہاسپٹل میں داخل ہوتے تھے، جی بولو، اس کے دل میں ارادہ ہوتا ہے کہ میں انشاءاللہ بیٹھوں گا۔ اپنی اپنی عبادت خانے میں کون بیٹھے گا؟ الگ الگ عبادت خانے ہیں، اچھا اپنے الگ الگ یا عبادت خانے بھی ہے اپنے گھروں کے پاس، وہاں کون بیٹھے گا؟ بتاؤ، جو مسجد میں نہ بیٹھے تو وہاں اپنے یہاں باواڑی والے بتاؤ، باواڑی والا بھائی ابھی سے ارادہ کر لو، سمجھے کوئی نہیں، ابھی سے بیٹھ کے نوجوان تیار ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ قبول کرے۔ اور بولو، باواڑی والا بولو، اللہ بڑی والا بولو، بڑی والا جی بولیے۔ اب بس قاسم بھائی بولو کا، کون قاسم بھائی؟ یہ ہمیں سامنے میں بزو قاسم بھائی بولو، ماشاء اللہ اللہ کے نبی سے مشغول پہ ہوگا۔ پہلے عشرے میں، آخری عشرے میں 3 دن جاؤ، آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھو، پورا مہینہ صحیح گزارو۔ حضرت مولانا صاحب فرماتے تھے رمضان جیسا گزاروں گے ویسے 11 مہینے گزریں گے۔ مجھے فرماتے تھے رمضان میں جن چیز کو زیادہ کرو گے وہ 11 مہینوں میں کرو گے، جو کہ رمضان میں زیادہ ہوگی وہ 11 مہینوں میں ہوگی۔ اکثر انسان عید کے چاند پر اللہ ان کو ہدایت کا لباس پہنا دیتا ہے، غریب بن کے مسجدوں سے گھروں پر لوٹتے ہیں۔ اور کون کون تیار ہے بھائی؟ آپ کا ارادہ بدل جائے گا تو گناہ نہیں ہوگا، ارادہ تو کرو، ابھی ارادہ کرو انشاءاللہ کہ میں تیار ہوں، بعد میں ترتیب بناؤ، مشورہ کرو۔ بیویاں بھی چاہتی ہے کہ ہمارے شوہر کچھ دن کے لیے ہم سے دور ہو جائے، کیوں؟ یہاں کے لوگ بزنس میں نہیں، دور دور کاروبار نہیں کرتے، سب گھروں پر رہتے ہیں، تو بیویاں بھی چاہتی ہے کہ 10 دن ہم کو یکسوئی عبادت کرنے کا گھروں میں موقع ملے۔ ہمت کرو ساتھی، جس سے بڑی عبادت خانہ وہاں پر بیٹھے گا، وہ بڑی بستی کون سی جگہ پڑے؟ اور دلا کہتے ہیں، اور پھر دوسرا عبادت خانہ وہاں کون بیٹھے گا؟
بہت بڑی بولو بھائی ماشاء اللہ تیار اچھے بولو جاؤ بولو جاؤ ہمارے علماء بیٹھے بھائی, ہمارے حفاظ بیٹھے, ہمارے مدرسے کے طلبا بیٹھے, بڑے طلبا فارغ ہو. یہ مبارک مہینہ ہاتھ سے چلا جائے گا, قدر کرنے والوں کی قدر کروں گے تو بھی رہے گا. بھائی بڑا مبارک مہینہ ہے, بڑا مبارک مہینہ ہے. بولو کون تیار ہے؟ اور دوسری بات ہے رمضان میں ہمارا مجمع 24 گھنٹے قرآن کریم کی تلاوت کرے. ابھی سے ترتیب بنا لے. بھائی صبح جاتے اتنی بھینسیں دھونی ہے, اتنی گائے دھونی ہے, ترتیب بنتی ہے. سردی کا موسم ہو, گرمی کا موسم ہو, برسات کا موسم ہو, کوئی گھر پر رہتا ہے کیا؟ اس کو جاؤ نہ تھا برسات سے کوئی ایسا کرتا ہے؟ یہاں سب جاتے ہیں. کیوں؟ ہر ایک اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھی گئے. ابھی سے ترتیب بنا لو. مجھے رمضان میں اتنا قرآن پڑھنا ہے, ٹائم ملا تو نہیں, اس کے لیے مستقل ترتیب بناؤ. اتنے بجے مجھے کھیت میں جانا ہے, اتنے بجے مجھے مسجد میں جانا ہے, مسجد میں اتنا گھنٹہ مجھے قرآن پڑھنا ہے. پورا نظام الاوقات بنا لوں گے. کھیتی بھی ہوگی, روزہ بھی ہوگا, تراویح بھی ہوگی, قرآن کی تلاوت بھی ہوگی. سب تیار ہو ماشاء اللہ. اور گھروں میں اپنے بچوں کی نگرانی کرو, قرآن کریم کی تلاوت. ہمارے گھر قرآن کی تلاوت سے زندہ ہو. ہمارا مجمع سحری میں جلدی اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے. حضرت اللہ سے فرماتے تھے کہ جو انسان صبح صادق کے وقت قرآن کریم کو اندر دے کر پڑھتا ہے, اتنا اللہ کا قرب ملتا ہے. ہزاروں بزرگوں کے اوراد و وظائف پڑھ کر میں نے تجربہ کیا, جتنا اللہ قرب صبح صادق کے وقت قرآن کریم کی چند آیت دے کر پڑھنے سے ملتا ہے. آئے راتوں کو رونے کی عادت ڈالو. تتجافا جنوبہم عن المضاجع, کہا گے وہ نوجوان جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں. تہجد پڑھنا اللہ والوں کا طریقہ ہے. راتوں کو جلدی صبح, صبح میں جلدی اٹھو, 2 رکعت 4 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگو. مولانا سچ جیسا فرمانے پر ان کے پاس جانا ہوا کہ میں نے اپنے ابا مولانا منصور صاحب نعمانی میری والدہ کو دیکھا گیا کہ راتوں کو 4 بجے دونوں الگ الگ کمروں میں اس طریقے پر خلوتوں میں اللہ کے سامنے روتے تھے جیسا ان کا کوئی جوان لڑکا دنیا سے چلا گیا. جب مائیں دیندار ہوتی تو اولاد دیندار بنتی ہے میرے بھائی. پڑھوں گے انشاءاللہ پابندی کے ساتھ. ہمارا مجمع صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھے, ہمارا مجمع نوافل کی پابندی کرے, عبادت میں آگے رہو, دعوت میں آگے رہو, اور خرچ کرنے میں آگے رہو. کنجوسی نہ کرو. رمضان میں آنے والی جماعت اگر ہماری بستی ماشاءاللہ یہاں تو بہت اکرام ہے الحمدللہ, جماعتوں کو کھانا کھلاؤ, ان کا اکرام کرو. کوئی سفیر آوے ان سے معانقہ کرو. آنے والے بڑے علماء ہیں, وقت کے استاد حدیث ہے. کہتے ہیں پالم پور کے علاقے میں آتے ہیں تو دلوں کو سکون ملتا ہے. ان کا بڑے بڑے علماء اپنے لیے نہیں آتے, ان کی افطاری, ان کی سحری, ان کے بچے ان کے بغیر کرتے ہیں. اور یہ در در گرمی کے موسم میں روزے کی حالت میں مدرسوں میں اللہ کا دین آوے زندہ, اور بچے قرآن کریم پڑھنے والے بن جائے, اللہ کو پہچاننے والے بن جائے, ان کے لیے در در کی ٹھوکر کھا کر یہ اعلان کرتے ہیں. گھروں پر لے جاؤ, ان کا اچھا اکرام کرو, ان کے پاس بیٹھو, مقدر کا پیسہ ان کو ملے گا, خرچ کرو میرے بھائی. جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے وہ اپنے زکوٰۃ کے مسائل مفتیان کرام علماء سے پوچھ کر زکوٰۃ ادا کرو. اگر تم گایوں کا لیویج کا کاروبار کرتے ہو تو ساری گایوں پر زکوٰۃ آئے گی. اگر گھر کی گائے ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی, اس کی کمائی پر زکوٰۃ آئے گی, تجارت کے ماں پر. اس کے سارے علماء سے پوچھو. اسے میں تو اکثر کہتا ہوں کہ رمضان کے پہلے رمضان کے لائن کے بیانات ہو, زکوٰۃ کے لائن کے بیانات ہمارے سامنے آگے امت کے سامنے, کیونکہ ہمارے کاروبار ہر طرح کے الگ الگ ہیں. تو امت علم کی روشنی میں زندگی گزارے گی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی. سے ہمارا تعلق علماء سے مضبوط بنے کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها. يا أرحم الراحمين, يا أكرم الأكرمين, يا راحم المساكين, يا ذا القوة المتين, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا إلى رمضان
رمضان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ خطایا سے درگزر فرما, یا اللہ سیئات و حسنات سے مبدل فرما, یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما, تیری ذات عالی سے مجھے کا یقین زندگی میں پیدا فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے. یا اللہ تو ہمارا بن جا, تو ہمیں اپنا بنا لے. یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما, امت کی جان کی, مال کی, عزت کی, آبرو کی حفاظت فرما, امت کی پریشانیوں کو دور فرما. اس بستی میں 100% دین اور دین کی محنت کو زندہ فرما. یا اللہ دینی پروگرام یا اللہ دعا ہے پروگرام کرانے والوں کو قبول فرما, ان کی نسلوں کو قبول فرما. پورا مجمع تیرے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے بیٹھا ہے, ہاتھوں کو پھیلا کے بیٹھا ہے. ان کی جائز مقاصد حسنہ کو پوری فرما. یا اللہ ان کی جوڑیوں میں ہدایت کو بھر دے, ان کی جوڑیوں میں ہدایت کو بھر دے. ہم قدم قدم پر تیری رہبری کے محتاج ہیں, ہدایت کے محتاج ہیں. ایمان کا نور ہمارے دلوں میں پیدا فرما, عمل کا نور ہمارے دلوں میں پیدا فرما, ہدایت کا نور ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے, رمضان کی آمد ہے, ہمیں شاندار استعمال کرنے والا بنا دے. رمضان تیرا مبارک مہینہ ہے, رحمتوں کے لٹنے کا مہینہ ہے, صبر کا مہینہ ہے, سخاوت کا مہینہ ہے, غم خاری کا مہینہ ہے. تیرا اجر بڑھ جاتا ہے, تو پہلے آسمان پر آ جاتا ہے, پکار کے اپنے بندوں کی مغفرت اعلان کرتا ہے. اے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے اللہ, ہمیں تیرے سامنے جھولیاں پھیلا کر مانگنے والا بنا دے, ہمیں تیرے سامنے جھولیاں پھیلا کر مانگنے والا بنا دے. ہم تو بڑے پاپی ہیں میرے اللہ, ہمارا ایمان بھی کمزور ہے, ہماری عبادتیں بھی بے جان, ہمارا معاشرہ بدتر ہو چکا ہے, ہمارے معاملات سوجی بن چکے ہیں میرے مولا. انہیں قرآن کریم میں جنگ کا اعلان کیا ہے, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم سود سے باز نہیں آؤ گے, تمہارے سامنے اللہ کا, اللہ کے رسول کے جنگ کا اعلان ہے. میرے مولا دنیا ختم ہونے والی چیز ہے, سود کھانے والے کی تم مغفرت نہیں کرتا, ہمیں معاف فرما دے میرے مولا. ہماری روزیوں کو پاک فرما دے, حلال لقمے کھلا دے. چٹنی روٹی کھانے کی میرے مولا کبھی حرام میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے. ہم تیرے سامنے قرار مجرم ہے, ہمیں معاف فرما دے. ہماری کمائیوں کو پاک فرما دے, روزی کے اسباب مہیا فرما دے. اللہ کھیتی میں برکتیں دے دے, اللہ پانی کو زیادہ فرما دے, کھیتیوں میں برکتیں دے دے, رزق میں برکتیں دے دے. اللہ یہ بستی بڑی نرم بستی ہے, بڑی نازک بستی ہے, یہاں کے لوگ بڑے عاجزی والے ہیں, بڑے متواضع لوگ ہیں. میرے مولا ان کی چولیوں میں رحمتیں بھر دے, ان کے گھروں میں دینداری پیدا فرما دے, ان کی نسلوں کو قبول فرما دے. اس بستی پر تیری خصوصی رحمتیں متوجہ فرما دے. اس پورے علاقے پر, ہمارے علاقے پالنپور پر, پورے گجرات پر, پورے عالم پر یا اللہ تیری رحمت کی نظر ڈال دے. یا اللہ ایسا نہ ہو رمضان آ جاوے اور ہم ایسے کے ویسے رہے, ایسے کے ویسے رہے, نہ ہمارا دل نرم بنے, نہ ہماری زبان نرم بنے, نہ ہمارا سننا بدلے, نہ ہمارا بولنا بدلے, نہ ہمارا وجود تیری پردہ برداری میں آوے. میرے مولا ہمیں معاف فرما دے, رمضان کی قدر کرنے والا بنا دے, رمضان کا مبارک مہینہ ہم پر آسان فرما دے. میرے مولا والدین کو خوب ستایا, ماں باپ کو بڑے دھکے مارے. تیرے نیک بندے جب راتوں کو گھر پر آتے تھے, اپنی بوڑھی ماں باپ کے پیروں کو دباتے تھے. بوڑھی ماں کو گھروں سے نکال کر ان کو کھلانے کے دن لگے ہیں. میرے مولا جن لوگوں کی ماں دنیا میں نہیں, ان کو جا کر پوچھو ان کے دن کیسے گزرتے گئے, ان کے سروں کے تاج اڑ گئے ہیں. میرے مولا ہمیں ماں باپ کی قدر کرنے والا بنا دے, بیویوں سے نرمی کا برتاؤ کرنے والا بنا دے, بچوں کی بہترین تربیت کرنے والا بنا دے. ہمارے معاشرے کو پاکیزہ بنا دے, ہمارے معاشرے کو پاکیزہ بنا دے. اے اللہ رسول صاحب کی والدہ کی مغفرت فرما دے, ان کی والدہ کی مغفرت فرما دے, کر بڑھ کر چین سکون نصیب فرما دے. جتنے مرحومین اس بستی میں جا چکے ہیں یا اللہ ان تمام کی قبروں کو نور سے منور فرما, ان کے درجات کو مرن فرما, جنت الفردوس
اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ مولا موت اچانک آ جاتی ہے میرے مولا، اچانک کی موت سے، بغیر وصیت کی موت سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے مولا کچھ قدر نہیں کی میرے مولا، دین کی محنت کو دیکھ کے میرے مولا ہمیں معاف فرما دے، دین کی محنت پورے عالم میں قدر کرنے والا بنا دے، دیر کے لیے دور کے لیے قبول فرما دے۔ میرے کتنے بندے دنیا میں گھوم رہے ہیں، افریقہ کے جنگلوں میں جماعتیں چل رہی ہے، ان کی نصرتیں فرما دے، ان کے بچوں کو قبول فرما دے، ان کے قربانی کو قبول فرما کر عالم کے چپے چپے میں ہدایت کو زندہ فرما دے۔ یا اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے، ہمارے یوگ پر پردہ ڈال دے، ہم تو راتوں کے گناہوں کے پجاری ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں تیری محبت پیدا فرما دے، تیری محبت میں تیرے سامنے راتوں کو جھکنے والا بنا دے، راتوں کو رونے والا بنا دے، اس پورے مجمع کو قبول فرما دے، ان کی جائز مقاصد حسنہ کو پوری فرما دے، بیماروں کو شفائے کامل دائم نصیب فرما دے، مقرودین کے قرض و غیب سے آسانی کے ساتھ پورا فرما دے۔ جن حضرات نے رمضان میں جماعت میں جانے کا ارادہ کیا ہے ان تمام کو قبول فرما دے، ان کے گھروں میں دین کے داعی پیدا فرما دے، ان کی زندگی کی ضروریات کا تکفل بنا دے۔ میرے مولا تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے پیارے نیک بندے انبیاء علیہ السلام، صحابہ تابعین نے جتنی خیر کی، بھلائی کی، برکتوں کی، اور رمضان میں جن جن طرح وقت گزارنا ہے، جس ٹائم کی دعائیں دی ہیں، ہم بھی تیرے سامنے دعا کرتے ہیں، ہمارے حق میں دعائیں قبول فرما۔ یہ شرور سے، فتنوں سے، بیماریوں سے پناہ مانگی ہے، ہم بھی تیرے سامنے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں پناہ نصیب فرما۔ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك۔